السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں شفاعت علی. سب ڈیوڈ، یہ سب پنجابی والا سب ہے، مطلب اس کو ہم انگریزی میں واٹس ایپ کہتے ہیں. سو سب ڈیوڈ یہ ہمارا آج کل ایک نیا والا وہ ہے. تو جناب پاکستان کے تمام شہروں میں رہنے والے، تمام زبانیں بولنے والے اور تمام لوگوں کو ہماری طرف سے بہت بڑا گڈ مارننگ اور جناب ویری ہیپی آغاز آف دا نیو ویک. تو آج ہفتے کا پہلا دن انجوائے کریں گے. آپ لوگ دفتروں میں جائیں گے، ٹھنڈ ہوگی، ٹٹرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، کپکپاتے ہوئے، بغیر گیس کے اور ٹھنڈے پانی سے نہائے ہوں گے. صبح سویرے طبیعت صاف ہو گئی ہوگی. طبیعت تو صاف ہو گئی ہوگی، لیکن شفاعت پرسوں رات پوری قوم یکجا ہو گئی. واہ، پوری قوم میں یونٹی دیکھنے والی تھی. واہ، جو اندھیرا میں پورا کا پورا ملک ڈوبا، واہ. اور اس وقت پتہ نہیں کہاں سے آپ کو فون نہیں آیا. مطلب وہ رشتے دار جو آپ کو کبھی فون نہیں کرتے، دنیا کے جس کونے بیٹھے ہوں، تمہارے گھر لائٹ آ رہی نہیں آ رہی، کچھ کام گڑبڑ لگ رہی ہے. کیونکہ تو پورے پاکستان میں لائٹ نہیں تھی، اور میں بھی ہر جگہ چیک کر رہی تھی، ہر پنجاب کے بھی ہر کونے میں فون کر کے چنیوٹ بھی، آپ کے پاس لائٹ آ رہی ہے، آپ کے پاس لائٹ آ رہی ہے. کیوں؟ میں نے کہا ذرا پتا تو کریں نا. مطلب اور کیا پتا کریں؟ شفاعت اس بہانے مطلب بات چیت ہو جاتی ہے. اور کیوریوسٹی بھی بڑی تھی، بھائی کیوں، کیا ہوا ہے. ریومر میں بھی ایک دم سے جاگی اور ایسے ایسے لوگوں نے ٹویٹس کی. شفاعت ہمارے ایک دوست ہیں، وہ رہتے ہیں ملیری سائڈ پہ. اس نے مجھے فون کیا، یار خیریت ہے؟ میں نے کہا بھائی ہاں خیریت ہے، کیا ہو؟ ابے لائٹ چلی گئی. میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے لائٹ چلی گئی. اب ہمارے گھر کے اوپر سے جٹ طیارے ایسے نیچے نیچے اڑ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی جٹ طیارے ملیر پہ کیا کر رہے ہیں؟ پتا نہیں بھائی، کوئی ٹینشن لگ رہی ہے، پتا تو کراؤ کیا ہوا. میں نے کہا بھائی میں کیا ڈیفینس اینالسٹ لگا ہوں یا میں ملٹری سیکٹری لگا ہوں، میں کیوں پتا کراؤں؟ ایسی بے پر کی اڑائی شفاعت، ایسی بے پر کی اڑائی. مطلب کال کے نہیں بتا رہی یہ کسی حملہ ہو گیا. لیکن کیا ہو گیا؟ جواب دیا بندے کو، میں نے بندے کو جواب دیا جٹ. میں نے کہا یار وہ اوپر اڑتے تھے، چڑیاں ٹکراتی تھی، میں نے نیچے کروایا ہے فون کر کے. میں پتا نا میڈیا والے ہم کروا سکتے ہیں. اینی وے تو جناب یہ سب کچھ ہوا، جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہوا. ذرا اس پہ بات بھی کریں گے، ٹیکنیکلی ذرا دیکھیں گے کیا ہوا. ساتھ میں کل سے عوام جناب بڑی چیخ رہی ہے، واٹس ایپ کی جو پریویسی پالیسی ہے وہ چینج ہو گئی ہے. سو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. مطلب اس واقعی آپ کا کیا لینا دینا؟ اب یہاں پہ پروڈیوسر ایک منٹ مجھے دو یار، یہاں پہ صبر کرو. کل ایک بڑی فنی ویڈیو بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں آؤٹ تھی. بندے نے بولا کہ مطلب تم اور کے گھر مطلب گیس تم لوگ کے گھر آتی نہیں، تم لوگ کے کیا مسئلے پریویسی کے. مطلب وہ کہتے ہیں، میں بڑی اچھی مزے کی جگتی تھی. ڈیٹ آئی کین ناٹ بیان ہیئر. ٹاپ اسٹوریز. ہوشیار خبردار، واٹس ایپ کے استعمال کے لیے پریویسی پالیسی میں نئی تبدیلیاں کر دی گئیں. آپ کا ڈیٹا فیس بک پر استعمال ہو سکے گا، اگر قبول نہیں تو پھر 8 فروری تک اکاؤنٹ سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے. شہری دوسری 4 اپلیکیشنز پر جانا شروع ہو گئے. ملک میں جانے والی بجلی تو واپس آ گئی، لیکن ساتھ ہی سوشل میڈیا پر طنزیہ میمز اور دلچسپ تبصرے جاری. کسی نے ملک ری سٹارٹ ہونے کی اطلاع دی تو کسی نے کہا بجلی تو آ ہی جائے گی، مگر وہ نہیں آئے گا جو دوائی لینے لندن گیا ہے. گوجرانوالہ ہے تو پہلوانوں کا شہر، جہاں کے کھابے بھی ویسے ہی ہیں. سخت سردی میں تگڑا ناشتہ نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں. سری پائے اور نلیوں والے ناشتے کی دکانوں پر شہریوں کا رش پڑنے لگا. ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اسپین میں طوفان آ گیا، وہاں پہ لوگ پارٹی منا رہے ہیں. عجیب کوئی مطلب خوش اخلاق قسم کے لوگ ہیں وہاں پہ جناب. اس کے باوجود مطلب سنو کا طوفان ہے، وہاں پہ گیمز چل رہی ہے، گیمز کے والے سے بات کریں گے. لیکن دوبارہ سے بات کریں گے جناب. ہفتے کی رات تقریباً 11:41 پہ چلی گی لائٹ. ایسا لگا جی کہ نارمل کوئی پاور بریک ڈاؤن ہے. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ لوگوں نے فون کرنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ نے ٹویٹر پہ دیکھا ہے؟ نہیں کیا ہوا. یہ صرف کراچی میں لائٹ نہیں گئی، یہ پورے کے پورے پاکستان میں لائٹ چلی گئی. معاملہ تو گڑبڑ ہے. جب یہ بات ہوئی جی معاملہ تو گڑبڑ، اس کے بعد میں نے کہا جی اب تو پھر پاپ کارن پکڑ کے جانا چاہیے ٹویٹر پہ. مطلب اب تو یہی تو مومنٹ ہے، مطلب جو پورے دن کی جو میں نے انٹرٹینمنٹ مس کی وہ تو مجھے ٹویٹر سے ملے گی. پھر شفاعت ٹویٹر پہ میں نے دیکھا کہ جو ریومر ملز چلانے والے لوگوں نے کیا باتیں نہیں لکھی. اور بس ایسا لگ رہا تھا بس اپنے گھر کا سامان پیک کر کے نا کسی بیڈ کے نیچے چھپ جاؤ، کیونکہ کچھ بس جنگ چھڑ گئی ہے. بعض لوگوں نے تو مطلب وہ جو ہے نا ٹویٹر پہ باقاعدہ بیلچے لیے
اور ٹویٹر پہ خندقیں کھودنی شروع کر دی. حالانکہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ان لوگوں نے گھر میں رضائی سے اٹھ کے نا مطلب کروٹ بھی نہیں بدلی ہوگی, مونگ پھلی بھی وہیں کی وہیں ہوگی, لیکن وہ ٹویٹر پہ ایسے ایکٹ کر رہے تھے کہ خندقیں کھود لو, سامان لے کے بنکروں میں چلے جاؤ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں باہر سے گزر رہا تھا پر یہ ہو گیا, وہاں پہ سائرن کی آوازیں آ رہی, بھی کدھر سے آ رہی سائرن کی آوازیں؟ مجھے تو کہیں سے سائرن کی آوازیں نہیں ہے, بس اندھیرا ہی اندھیرا تھا, خاموشی تھی. جن کے گھر جنریٹر تھے, جن کے گھر یو پی ایس ٹی وی انجوائے کر رہے تھے, خبروں پہ بھی دیکھ رہے تھے. لیکن کیسے شفاعت, مطلب بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ اتنے کریٹو کیسے ہیں, یہ ایک سوال ہے. بہرحال جناب حکومت بیٹھی سر جوڑ کے, کیا ہوا ہے؟ اچھا آپ کو پتہ ہے نا یہاں پاکستان میں 2 جگہیں ہیں جو کہ 2 کلسٹرز ہیں جو کہ ایسے موقع پہ گڑبڑ کرتے ہیں. ایک تربیلا منگلا اور دوسرا جناب گدو جام شورو. تو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا کہ فالٹ تربیلا منگلا میں آیا ہے یا گدو جام شورو میں آیا ہے. فائنلی جناب عمر ایوب صاحب سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب فالٹ اتنا تو پتہ چل گیا ہے کہ گدو سے آیا ہے, کب آیا ہے, کہاں آیا ہے, یہ نہیں پتہ چل سکا. کیا کہا انہوں نے, سنواتے ہیں آپ کو. وجوہات اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ رات کو اندھیرے میں ہم نے بھیجی ہوئی تھی. گدو کے ارد گرد بہت زیادہ دھند تھی, وہاں پہ جب دھند کم ہوگی تو وہاں پہ وہ انویسٹیگیشن اس کی ہوگی. 500 kV کے 3 سرکٹ نکلتے ہیں اور یہ اس وقت پتہ نہیں لگ رہا کہ کس سرکٹ میں وہ آیا تھا فالٹ. انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی, حقائق ہیں سامنے آ جائیں گی. آپ کے گھر میں کوئی فیوز میں اوور لوڈنگ ہوتی ہے تو وہ خود بخود فیوز جو ہے وہ اڑ جاتا ہے, اس کو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ وہی سسٹم ہوا. 10,302 میگا واٹس چل رہے تھے جو سسٹم سے ایک دم آؤٹ ہو گئے. تربیلا کو ہم نے 2 بار سٹارٹ کیا, وہ سنک ہو گیا. آئسکو کا سسٹم, لاہور الیکٹرک, کراچی الیکٹرک تقریباً 400 میگا واٹ وہاں پہ سپلائی اس کی شروع ہو چکی ہے اور یہ اور چند گھنٹے ہمارے لگیں گے اس سسٹم کو واپس آن لائن آنے میں. اور کل رات ہم نے دیکھا کہ کراچی کے بہت سارے علاقوں میں کل رات بھی لائٹ نہیں تھی, نہ صرف کراچی بلکہ دیگر کچھ شہر میں بھی ایسی صورتحال تھی. اس تمام تر سچویشن پہ اپوزیشن نے بجلی کے بریک ڈاؤن پر حکومت کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا. نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب یہ کہتی ہیں کہ جی زیادہ بجلی بنانا بھی نواز شریف کی ایک بڑی غلطی قرار دیا جا رہا ہے. رات کو پورے ملک کے اندر بجلی کا بریک ڈاؤن ہو گیا تو آج وزراء بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف کی غلطی تھی کہ اتنی بجلی بنا گیا اور ٹرانسمیشن نہیں ہوئی. 14,000 میگا واٹ بجلی 72 سال میں کسی نے نہیں بنائی جو نواز شریف نے بنائی. پنجاب میں 5,500 میگا واٹ بجلی تاریخ میں نہیں بنی جو شہباز شریف نے بنائی. گرمیوں میں انہی نالائقوں نے نواز شریف کی بنائی ہوئی بجلی 25,000 میگا واٹ بجلی عوام تک پہنچائی جو نواز شریف نے بنائی تھی. اور سردیوں میں وہ کھپت آدھی ہو جاتی ہے, جو آدھی بجلی ہو جاتی ہے کھپت اور ڈیمانڈ, وہ عوام تک نہیں پہنچا سک رہے اور کہتے ہیں کہ نواز شریف کی غلطی ہے. مریم اورنگزیب کا یہ بیان شبلی فراز صاحب کی پریس کانفرنس کے جواب میں تھا, جنہوں نے اس فنی خرابی کا جو دفاع ہے وہ ایسے کیا کہ جناب ماضی کی حکومتوں نے بجلی گھر تو بنائے لیکن ٹرانسمیشن لائنز نہیں بنائی, جس کی وجہ سے پاور بریک ڈاؤن ہوا. اس کے جواب میں جناب فردوس عاشق امان صاحبہ سامنے آئی اور انہوں نے مریم اورنگزیب صاحب اور صاحبہ اور احسن اقبال صاحب کی پریس کانفرنس کے جواب میں کہا کہ جناب ایک خالصتاً ٹیکنیکل معاملہ ہے لیکن اس کے اوپر بھی اپوزیشن سیاست کری. کیا کہا انہوں نے, آپ کو سنواتے ہیں. رات جب یہ ٹیکنیکی اور فنی وجوہات کی بنیاد پہ ایک دم سے جو فالٹ آیا, لیکن اپوزیشن کے نادان دوستوں نے اس کو بھی افواہوں کا اور اپنی سیاست چمکانے کا ذریعہ بنایا. سوشل میڈیا پہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کی ایک دفعہ پھر کوشش کی گئی. غیر یقینی صورتحال ابھارنے کے لیے زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا. غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے اپوزیشن کو اسے ترک کرنا ہوگا, کیونکہ بحثیت قوم جب ایسے چیلنج آتے ہیں تو ان چیلنجز سے قومیں اکٹھی لڑتی ہیں. ملک بھر میں جو ایک دم پاور بریک ڈاؤن ہوا ہے, کیا یہ ایک نارمل چیز تھی اور ایسی کیا فنی یا ایسی کیا ٹیکنیکل فالٹ تھی, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. انرجی ایکسپرٹ ارشد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ارشد صاحب یہ جو ہمارے بہت سارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ذرا آسان الفاظ میں بتائیں کہ واز اٹ نارمل کہ ایک دم پورے پاکستان میں لائٹ چلی گئی تھی, کیا ٹیکنیکل اس میں ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لائٹ چلی گئی؟ کیونکہ ہم نے تو دیکھا کہ لوگوں نے ٹیکنیکل وجوہات کو تو سائڈ پہ کر دیا, ریومر چلانا شروع کر دیا. جی السلام علیکم. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو
فنی خرابی تھی، یہ پیورلی ایک ہیومن ایرر تھا۔ ہاں دنیا بھر میں جتنے بھی جو ٹرانسمیشن سسٹم تھے یہ اس میں فیلر ہوتا ہے۔ امریکہ میں ہوا ہے 12 جولائی 2002 میں انڈیا میں بلیک آؤٹ ہوا ہے، ہاف انڈیا میں ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے لیکن ویری ریئر، بہت کم۔ ہماری جو نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی ہے جسے کہتے ہیں NTDC، اس میں انفارچونیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور دا لاسٹ 15 ایئر یہ کوئی 5واں 6واں واقعہ ہے۔ اتنا زیادہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ اتنا زیادہ فیلئر، اور اسپیشلی جو کل کا واقعہ ہوا ہے، کل میں پوری دنیا میں اس ٹویٹر سے ہٹ کے ایز اے سیریس نوٹ دیکھیں، گارڈین سے لے کے CNN تک پوری دنیا میں کور ہوا کہ پورا پاکستان بلیک آؤٹ ہوا ہے۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ یہاں ایک بڑا سیریس ہمیں ایک ہماری ایفرٹ ہونی چاہیے کہ کیا وجوہات ہوئی ہے بجائے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ۔ پہلے یہ بات بتاؤں کہ لیٹس سے پورے پاکستان میں جتنے بھی پاور پلانٹ ہیں وہ ایک نیشنل گرڈ سے منسلک ہے، جو کہ کراچی سے بلکہ گدو سے حیدرآباد سے لے کے پشاور تک جاتی ہے۔ یہ ہماری بیک بون ہے، اس میں بے شمار پاور پلانٹ ہے اور ابھی ہماری کیپیسٹی 35,000 میگا واٹ ہے۔ ایک بات کلیئرٹی میں بتاؤں کہ اگر کوئی پاور پلانٹ ڈرپ ہو جاتا ہے تو سسٹم میں پروویژن ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو جائے۔ جیسے عمر ایوب نے ایک بات تو کی ہے کہ جیسے گھر میں فیوز لگے ہوں تو اس فیوز میں اگر ایک کمرے میں ایشو تو اس ایک کمرے میں آنا چاہیے، یہ نہیں کہ پورا گھر ہی جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو گدو میں جو ایشو ہے اس سے آف شوٹ جاتی ہے ہماری ٹرانسمیشن لائن ٹورڈ بلوچستان۔ میرے جو انفارمیشن ہے اس میں مینٹیننس نہیں ہوئی، اور اصل ایشو ہے کہ یہ مینٹیننس مانگتی ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا جو یہ سسٹم ہے، یہ جسے کہتے ہیں کہ آپ کو جو الرٹ کرتا ہے جو کہیں بھی ڈرپ ہو جائے تو اس کا وہ پاور پلانٹ آئسولیٹ ہو جائے، پورے پاکستان کی نیشنل گرڈ پہ برڈن نہ پڑے۔ ارشد صاحب یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، یہ ہونا چاہیے ساری اسٹیٹس میں جو پاور کلسٹرز ہیں ان کو آئسولیٹڈ ہونا چاہیے۔ پلیز کمپلیٹ کریں پھر میں سوال کرتا ہوں، کمپلیٹ کیجیے۔ اچھا دوسری بات یہ اس کی فریکوینٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ کیا ہمارا سسٹم ٹھیک ہے، ان پلیس ہے یا نہیں ہے۔ یہ 3 ماہ 6 ماہ 9 ماہ اور 1 سال اس کی اس طرح 3 ماہ کے انٹرول سے اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا ایشو ہو جائے، کوئی ڈرپنگ ہو جائے تو کہیں پورا سسٹم کلیپس نہ ہو جائے۔ جہاں تک میری انفارمیشن کے تعلق ہے اور جو میں نے NTDC کو کلوزلی دیکھا بھی ہے، اصل بات کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا۔ ہم ایسے سبجیکٹس پہ چلے گئے جہاں پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوگی۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے، اس پروفیشنل ادارے کو 12 جولائی 2017 میں ایک بیوروکریٹ نے ٹیک اوور کیا جو کہ ہمیشہ ڈپٹی سیکرٹری تھی، اور 20 جولائی 2020 تک 4 سال اس بندے نے اسلام آباد سے بیٹھ کے اس کو کنٹرول کیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد لاہور میں ہے۔ اب آپ دیکھیں شفاف سوچیے کہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن جس میں پروفیشنل ہیں، بڑے اچھے انجینئرز ہیں، بڑے پروفیشنل ہیں، یہاں سے لوگ امریکہ بھی گئے اور کینیڈا بھی گئے، پوری دنیا کی ٹرانسمیشن کو بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل لوگ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جب ایکسیڈنٹڈ ہے اس کی طرف دھیان کسی کا نہیں جا رہا۔ میرے خیال میں آپ لوگ اس کو ہائی لائٹ کریں گے کہ ایک ادارے میں جب ایک آؤٹ سائڈر آ جائے جس کا اس پروفیشن سے تعلق ہی نہ ہو اور وہ اسلام آباد سے اس کو رپورٹ چلا رہا ہو، تو دیکھیں آپ کی جو سارے SOP ہیں، جو سارے اسٹینڈرڈ ہیں جس طرح آرگنائزیشن چلنی چاہیے، اس کا دھیان ادھر نہیں جاتا۔ تو ایک کلیپس ہوا ہے مینجمنٹ لیول کے اوپر۔ دوسرا کیا ہے کہ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اس کی مینٹیننس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور جو تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو بات آ رہی ہے کہ جی مسلم لیگ نون کے وقت میں ایسا کام نہیں ہوا، دیکھیے ایک بات کہنا پڑے گی کہ حیدرآباد سے لے کے فیصل آباد، حیدرآباد سے لے کے لاہور تک 600 kVA کی لائنز یہ CPEC کا حصہ ہے، اور میرے خیال میں سال کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ایشو یہ نہیں ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا، ایشو تکنیکی ہیومن ایرر اور نیگلیجنس کا ہے۔ اب یہاں پہ سر میں اس پہ آتا ہوں کہ ہیومن ایرر اور یہ سب باتیں بات کی ہوئے، فی الحال جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ NTDC میں ہم 500 kV کی لائنز کے بارے میں سنتے جو ہیں، جو کہ obviously جو لوڈ سینٹر ہے پنجاب وہاں سے گزر رہی ہیں، لیکن جو الٹرنیٹیو روٹس ہیں، الٹرنیٹیو لائنز ہیں، ان کے حوالے سے بات نہیں کی جا رہی۔
दासू और इस्लामाबाद के बीच में 765 केवी की एक बहुत बड़ी लाइन डलने की बात की जा रही थी, जिसने दिसंबर में एनर्जाइज हो जाना था। मुझे नहीं मालूम कि अभी तक वो एनर्जाइज हुई है या नहीं, लेकिन अगर अब ट्रांसमिशन लाइन ज्यादा होंगी हमारे पास तो इस किस्म के जो ब्रेक डाउन है उनमें हमारे पास कम से कम एक बैकअप ऑप्शन आ जाएगा। आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, ये जो 600 केवी की, मैं पहले आपको दूं कि पहले 500 केवी की, और अब जब 600 की आ रही तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा हमारे पास अल्टरनेट आ रहा है, और पहले इसके लिए फंडिंग के लिए कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं आ रहा था। अब जब ये अल्टरनेट आ रहा है, ये जो आपने बात की बिल्कुल ठीक बात की, और इसके लिए ये मेरा ख्याल है इस साल जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा, ये इशू हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी हो तो इसके भी मैयर से इसके ऊपर भी हमारे पास आप कह सकते हैं कि अरेंजमेंट थे कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई इशू ऐसा हो जाए तो जैसे मैंने कहा ना कि उसको आइसोलेट होना चाहिए, जैसे गुद्दू है या साहिवाल है या कोटरी में है या फैसलाबाद, किसी जगह भी तरबेला है। असल इशू उस निज़ाम की, वो जो एनपीसीसी नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में, जिसमें जायका ने बहुत बड़ी फंडिंग की, फॉल्ट आइसोलेट हो जाता है सर, लेकिन मसला उस फ्रीक्वेंसी का होता है कि फॉल्ट के आइसोलेशन की सूरत में फ्रीक्वेंसी सप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से पावर हाउस आउट होने शुरू हो जाते हैं। बट एनीवे, थैंक यू सर। अरशद अब्बासी साहब हमारे असातिज़ा में से हैं और एनर्जी में डेफिनेटली बड़ा नाम रखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपके फीडबैक का पॉइंट बड़े अच्छे बताया। मतलब एक तो जो टेस्टिंग का प्रोसेस है ना, वो नहीं रुकना चाहिए, वो Exactly. एक पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद वो होना चाहिए। देन ऑफ कोर्स वो एक मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इशू था, उसको टेक्निकली हैंडल करने के लिए मतलब एक शिप वही बंदा चला सकता था जो कि जानता है शिप को कैसे चलाना है, और साथ में मेंटेनेंस ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे पूरी दुनिया में कि हर अखबार में हर हेडलाइन में ज़रूर आया कि जी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पावर ब्रेकडाउन हो गया और हर शहर तारीकी में डूब गया। सो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी हेडलाइन थी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली जी। और एक चीज़ मेरे ख्याल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग के दरमियान रह गई, और वो ये कि जो फॉग है वो इतनी डेंस है जिसकी वजह से इस किस्म के फॉल्ट्स, मल्टीपल शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन जनाब, ऐसी फॉग और ऐसी सर्दी दुनिया के दूसरे ममालिक में भी होती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन से नहीं होती। खैर जी, हमने जरा सीरियस बात भी कर ली, लेकिन इंटरनेट पे जो कॉमेडी होती रही है, सोशल मीडिया पे सवाले से जो मीम्स बनती रही है, लोगों ने किस किस किस्म के स्टेटस शेयर किए, सवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। शुक्र है शफात, इसमें हमारे ट्विटर की ट्वीट्स नहीं शामिल। मैं बंदे ने देखा, उसने कहा एटम बम रिचार्ज पे लगाया हुआ था हमने, इस वजह से लाइट चली गई। बट एनीवे जनाब, ये मीम्स लोगों ने बड़ी फीकी जुगते भी मारी। अल्लाह की कसम मुझे दुख हो रहा था, क्या लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर है, को नई चीज ढूंढ के लाओ। जी, एक खातून मैंने देखा, बड़ी मारूफ एक्ट्रेस है, वो कह रही थी कि सॉरी मैंने अपना हेयर ड्रायर चार्ज पे लगाया था, दैट्स व्हाई हो गया। होता है। एनीवे जनाब, एक अहम खबर शेयर करते हैं। चीनी कौंसिल खाने पे हमले के केस के हवाले से एक पेशर सामने आई है, जिसमें चीनी कौंसिल खाने पर हमले में मुलव्विस कल अदम तंजीम के 5 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। 5 मुल्जिमान का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सेहत जुर्म से इनकार। गवाहान ने अदालत और तफ्तीशी अफसरान के हवाले से जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब्दुल लतीफ समेत 2 मुल्जिमान इतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने मजिस्ट्रेट के रूबरू ज़ेर दफ़ा 164 बयान कलमबंद कराया। पुलिस ने यह भी कहा कि दहशत गर्दों की इंडियन एजेंसी रॉ ने माली मुआवनत की। मुल्जिमान ने हलाक दहशत गर्दों को सहूलियात फराम की। मुल्जिमान ने हमलावरों को असलहा, धमाका खेज मवाद फराम किया। पुलिस ने यह भी कहा कि गिरफ्तार मुल्जिमान ने चीनी कौंसिल खाने की रैकी भी की थी। मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा और अदालत का आइंदा समाअत पर गवाहान और तफ्तीशी अफसर को मौजूद होने का हुक्म। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जिक्र एक ऐसे पाकिस्तानी डॉक्टर का जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान की शान और बढ़ा दी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे पास बड़ी खबरनाक खबर है आप लोगों की। खबरनाक खबर, हाँ खबरनाक, हाँ खबरनाक, हाँ खतरनाक, सॉरी, हाँ खतरनाक किस्म की खबर है। मैं आप मेरे टेरर का आलम देख रहे हैं, मैं लफ्ज़ आप चबला दी हैं वाज़ेह तौर पे लग रहा है। आप चेक करें कि मेरा टेरर का लेवल कहाँ तक पहुंचा हुआ शफात, क्योंकि हमला होने वाला है भाई। उफ, ना करें, वाकई फुल हमला होने वाला शफात। किसका? व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पे आपकी प्राइवेसी इन्वेड करने वाले हैं। आपको नहीं पता चला, लोग कितने बेचारे परेशान हैं। बिल्कुल, आपने देखा नहीं लोगों को? मुझे समझ नहीं आ रही उनकी ऐसी क्या प्राइवेसी है, मतलब क्या उनको लग रहा है कि वो उन्होंने प्राइवेट का रखना है। मतलब वो चीज़ें जो आप ना मतलब हॉटस्पॉट ऑन करके देखते हैं, वो वैसे ही आपके इंटरनेट प्रोवाइडर को पता होती है। यू डोंट नीड व्हाट्सएप फॉर दैट। और दूसरा जो आप डरे हुए हैं कि जी हम जो बैठ के अपने ग्रुपों में चैटिंग कर रहे होते हैं,
وہ بھی جو ہے بڑے آسانی سے ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں. تو وہ والی پرائیویسی جو ہے وہ انویڈ نہیں ہوگی آپ کی, یا ہوگی بھی تو اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر, کیونکہ وہ فیس بک کو آلریڈی پتا, بیکاز اٹ از اونڈ بائی فیس بک. بٹ ایک چیز پریشان کن ہے, اور وہ یہ کہ اس ڈیٹا کی بیس پہ ایڈز پاپ اپ ہوں گے, اور وہ ایڈز کسی بھی نوعیت کے ہو سکتے ہیں. یعنی ایڈ پاپ اپ ہونے کا مطلب یہ ہے جناب کہ آپ کے واٹس ایپ ڈیٹا کی بیس پہ آپ جس قسم کی چیٹس کرتے ہیں, آپ کے کانٹیکٹ میں جس قسم کے لوگ ہیں, اس کی بیس پہ آپ کی پروفائلنگ کی جائے. آلسو شفاعت, اب دیکھیے جو ہم آپ کا جو واٹس ایپ ہے اس کو لنک کرنے جا رہے ہیں فیس بک سے, تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ ہم کوئی چھوٹی بھی سی چیز اگر کسی سے ڈسکس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو یہ چیز خریدنا چاہ رہی ہوں, کوئی کرسیاں خریدنا چاہ رہی ہوں, تو آپ دیکھیں گے نیچے اسپانسرڈ ایڈز میں آپ کے پاس کرسیوں کی تصویریں آنے لگ جائیں گی کہ اگر آپ نے خریدنی ہے جناب تو یہاں سے خرید سکتے ہیں. تو مسلسل آپ کو مانیٹر تو وہاں پہ بھی کیا جا رہا ہے. سوری ٹو کٹ یو, میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ آئی وانٹ اے روبوٹ. میں نے کہا کون سا روبوٹ ہے؟ اس نے کہا پیٹ روبوٹ. اب میرے بیٹے کی آپس کی ڈسکشن ہو رہی ہے اور فون میرے پاس نہیں. تھوڑی دیر مجھے ایسی یاد ہے میرا فون کا, جب میں نے فون اٹھایا اور جیسے ہی میں نے فیس بک کھولا, پہلا پاپ اپ جو تھا وہ پیٹ روبوٹ کا تھا, پہلا پاپ اپ. وہ اٹس لسننگ آل دا ٹائم. لیکن اگر یہی چیز واٹس ایپ کی بنیاد پہ ہونا شروع ہو جائے تو بڑی زیادہ ٹینشن ہو جائے گی, کیونکہ واٹس ایپ پہ ہر قسم کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. شفاعت ایگزیکٹلی, مطلب اب آپ کبھی ایسا ہو کہ آپ کسی شخص سے پہلی بار ملے ہوں, کسی گیدرنگ میں ملے ہوں, اور جب آپ گھر واپس آئیں گے تو سما فوراً دیکھیں گے کہ آپ کے فیس بک کی فرینڈ سجیشن میں سب سے پہلے اس کا نام آ رہا ہوگا. یس یس یار, بس یہ بھی میں نے آج صبح ہی دیکھا. آج صبح دیکھا, ہفتے کی رات کو جب یہ لائٹ گئی تھی اس وقت ہمارے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ایک صاحب کا ذکر کیا اور آج وہ میرے پیپل یو میں نو میں آیا ہوا تھا. یس بالکل. اور شفاعت آپ کو یاد ہے ایک بار تو بلکہ واٹس ایپ کی ایک بار پریویسی پالیسی کے والے سے یہ بات بھی آئی تھی نا کہ آپ کو بغیر آپ کی اجازت کے گروپس میں ایڈ نہیں کیا جا سکے گا. میں آج تک انتظار کر رہی ہوں کہ ایسی کوئی پالیسی آ جائے جس میں لوگ, کیونکہ آپ کو بلا وجہ فار نو ریزن شفاعت جو ہے نا وہ آپ کو گروپس میں ایڈ کرنے لگ جاتے ہیں, اور ہوتا ہے کہ آپ کا نمبر وہاں سے آؤٹ بھی ہو جاتا ہے. شام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بڑے ماشاءاللہ انفلوئنشل ہیں اور بڑی زبردست ویڈیوز بناتے ہیں, لوگوں کو جو ہے نا ڈیجیٹل اویئرنیس بھی دیتے ہیں, تو ذرا ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بڑا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں عزت بخشی اور ہمارے پروگرام میں. اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ واٹس ایپ کا جو پالیسی اپڈیٹ پہ, اس پہ جو اپڈیٹ ہے, اس پہ آپ کی کیا رائے؟ بہت بہت شکریہ مجھے لائیو لینے کا. دیکھیں, آپ کی بات سے میں 100% متفق ہوں شفاعت بھائی. آپ آج سے پہلے, یہ تو چلے ابھی پبلک اناؤنسمنٹ ہو گئی نا کہ الرٹ آ گیا کہ جناب پالیسی سے اپڈیٹ کر دیں اور اب ایگری کر دیں. آج سے پہلے آپ نے جو اپنے برخودار والی بات کی ہے, میں نے کل اپنی ویڈیو میں یہی بات کی جو بہت وائرل ہوئی ہے کہ دیکھیے آپ کی ایک ایک چیز سنی جاتی تھی, آپ کی پریویسی ختم ہو چکی تھی جب آپ انٹرنیٹ پہ سائن اپ کر چکے تھے. چاہے آپ کی لوکیشن ہو حضور, چاہے آپ کوئی بات کر رہے ہو, چاہے آپ کچھ سرفنگ کر رہے ہو, چاہے آپ سوشل میڈیا پہ, لوکیشن تک, آپ کی لوکیشن, آپ کی ٹریکنگ. کل کسی نے بڑا ایک مزاح کی بات کی امریکی جریدے میں, اس نے کہا گوگل کو زیادہ پتا ہے کہ آپ کس طریقے سے سوتے ہیں رادر دین آپ کو. سو فیس بک اونڈ کمپنیز جیسے انسٹاگرام یا واٹس ایپ, یہ دونوں فیس بک کی کمپنی ہے. اب پلیز بی ایشورڈ کہ آپ کی ساری انفارمیشن جب ایک زمانے میں آپ نے سائن اپ کیا تھا تو ایون اگر آپ کی ایپ سائٹ پہ بھی پڑی تھی اور آپ کسی پرٹیکولر پروڈکٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو وہ سنی جا رہی تھی, اگلے دن آپ کو اسی کا اشتہار دکھایا جاتا, جیسے آپ کے کیس میں ہوا, آپ کے برخودار کے روبوٹ کے کیس میں. سو گزارش یہ ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا, گلاس آدھا خالی, دیر آر ٹو سائڈس آف سٹوری. دیکھیں, پرائیویسی ایک کنسرن تو اس وقت ہو رہا ہے جب آپ کے پاس کچھ پتہ نہیں. یا ایگزیکٹلی. اور دوسرا مجھے بتائیں میکسیمم کیا ہو جائے گا, کیا سے کیا زیادہ نقصان ہو جائے گا, آپ کی پریویسی کس طریقے سے انویڈ ہو جائے گی. جیسے واٹس ایپ کی نئی پالیسی آ رہی تو لوگ جس طریقے سے ڈر رہے ہیں تو وہ کیا وہ خوف ان کا جائز ہے, زیادہ سے زیادہ میکسیمم کیا نقصان ہو جائے گا لوگوں کو؟ نقصان یہ ہو جائے گا کہ فیس بک کو شاید پتہ لگ جائے گا کہ آج پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, آج بجلی آ رہی ہے نہیں آ رہی, آج کیا کیا جا رہا ہے. یہ تو اس سے زیادہ اور کچھ نقصان نہیں ہے. آپ کی یہ ساری انفارمیشن پہلے بھی دی جا رہی تھی. اچھا, اس کا میں کانٹیکسٹ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کانٹیکسٹ سمجھیے, ہوا کیا کہ ان بگ 3 کے جو سی ای اوز ہیں ان کو بار بار کانگریس میں بلایا جا رہا تھا. اگر آپ نے دیکھا ہو, مارک زکربرگ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کانگریس وومن کو جواب دے رہے ہوتے تھے. ہر ایک کا سوال کیا تھا, پرائیویسی سے ریلیٹڈ تھا کہ جناب آپ میرا ڈیٹا آگے فارورڈ کریں ہاں یا نہ. تو اس وقت وہ گول کر دیتے ہوتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ جب بریکنگ کی بات ہو رہی ہے اسپیشلی فیس بک کی, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اپنی پالیسیز کو ٹرانسپیرنٹ کر دینا چاہیے کہ اگر آپ پارسنگ کر رہے ہیں بٹوین ون ایپ اینڈ اندر
تو آپ کا ڈیٹا یوز ہو سکتا ہے. بس اس سے زیادہ اور پریشانی کی بات نہیں. لیکن ہوا کیا, ایلون مسک جو کہ پہلے ہی فیس بک کے اگینسٹ تھے, انہوں نے ایک زمانے میں ٹویٹ کی تھی کہ آئی وانٹ ٹو بائی فیس بک اینڈ دین ڈیلیٹ اٹ فار ایور. پھر انہوں نے سگنل کی بات کر دی. ان کے کوئی پرسنل گرجز ہوں گے فیس بک کے اگینسٹ, یا کوئی کنسرنز ہوں گے, خدشات ہوں گے, تو وہ سگنل بھی ایک دم ہائپ کریٹ ہو گئی. اور 45,000 ری ٹویٹ ہیں ایلون مسک کی اس ٹویٹ پہ. جی جی, میں یہاں پہ جو کنسرن لوگوں کا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ وہ یہ کہ لوگوں کے ذہن میں ابھی فی الحال یہ بات ہے کہ اگر ہم واٹس ایپ کا ڈیٹا جو ہے وہ فیس بک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ ہماری پروفائلنگ ہو سکتی ہے. جس قسم کے چیٹس ہم کر رہے ہیں اور جس قسم کے, ابھی تک لوگوں کا خیال تھا کہ جو واٹس ایپ کا ڈیٹا ہے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے فیس بک کے ساتھ. فیس بک آپ کی پروفائلنگ کرتا ہے اور اس کی بنیاد پہ وہ ایڈز یا وٹ ایور پاپ اپ کرتا رہتا ہے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے بعد. واٹس ایپ پہ پیپل آر ڈفرنٹ, فیس بک سے بہت ڈفرنٹ ہے, زیادہ پرائیویٹ ہے, زیادہ پرسنلائز ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور ہر طرح کی ہو رہی ہیں, ملکی ڈیفنس سے لے کے سیاست سے لے کے اور روزمرہ کے معاملات تک سب ڈسکشنز ہو رہی ہیں. کنسرن یہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ پروفائلنگ ہو سکتی ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ دہشت گرد ہیں یا نہیں ہے, آپ کو دہشت گرد کسی دوسرے ملک میں مانا جا سکتا ہے. یہ ان کا کنسرن درست ہے. یہ کنسرن درست اس لیے کہ اب لوگوں کو پتا چل گیا سر, اس لیے بس آپ درست کہہ سکتے ہیں. ورنہ فیس بک نے جب اس کو ایکوائر کیا تھا تو یہ 2018 سے مارک زکربرگ صاحب کی خواہش تھی کہ تینوں ایپس پارس ہو جائیں, انٹر کنیکٹڈ ہو جائیں. یعنی کہ اب اس پالیسی کی اپڈیٹ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ جب میں سٹیٹس ڈالوں نا جی واٹس ایپ پہ, تو وہی سٹیٹس چلا جائے میرے فیس بک پہ. ابھی تو صرف فیس بک پہ جانا ہے, کل یہی سٹیٹس انسٹاگرام پہ بھی جانا ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے جی ادر وے اراؤنڈ, اور ہوگا کیونکہ مارک زکربرگ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ آئی وانٹ ٹو کنیکٹ آل 3 ایپس, اور اس وقت جو کنسرن آ رہا تھا وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن آ رہا تھا واٹس ایپ کا. پر اب ظاہر ہے جب اس کو پارس کر رہے ہیں اسٹیٹس کو, پکچرز کو, گروپ کی انفارمیشن کو, تو آپ کی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوگی. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو یہ جو کنسرن ہے لوگوں کا کہ ہماری انفارمیشن, ہماری تصاویر, ہماری گروپ کی پرسنلائز چیٹ, میرا یہاں پہ میرا گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو آپ کا تعلق کسی ایسے ادارے سے ہے تو وہاں پہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ پاک فوج اور ملٹری میں پہلے ہی واٹس ایپ بند کروا دیا گیا تھا, گروپس میں پارٹیسپیشن بند کروا دی گئی تھی. ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کل انٹر لنک ہوں گی ایپس تو سیکیورٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے. اب رہ گئے میں اور آپ عام انسان, ہم نے سر کیا باتیں کرنی ہیں, ہم نے تو یہی جنرل باتیں کرنی ہیں. تو یہ جنرل باتوں کے علاوہ میرے خیال میں باقی لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت ہے, لیکن جو عام عوام ہے اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. بہت شکریہ جی, حسام سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈیٹیل بڑا ماشاءاللہ جب بولتے ہیں تو بڑا جو ہے نا وہ نالج کے ساتھ بڑا کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عوام بھی وہ پریشان ہو رہی ہے جو کہ اپنی زندگی کا ہر مسئلہ مسائل آلریڈی فیس بک پہ لکھتی ہے اپنے اسٹیٹس میں. مطلب ان خواتین کو سب سے زیادہ پرابلم ہے جو کہ اپنی زندگی کی ایچی بیچی جو انفارمیشن ہے وہ فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں, اور تمام چیزوں کی جو پکچرز بھی ہیں فیس بک پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا کنسرن نہیں ہونا چاہیے. سر آگے بڑھتے ہیں, اور آپ نے دیکھا شفاعت کراچی میں جو پارکنگز ہیں, ہم کہیں بھی چلے جائیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک پارکنگ والا آ جاتا ہے, آپ کو ایک پرچی تھما دیتا ہے. خیر کبھی کبھی تو پرچی یوزڈ آپ کو دے دیتا ہے, اور کبھی کبھی اس پرچی میں صحیح رقم بھی نہیں لکھی ہوتی اور یہ بھی نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کن کے انڈر کام کریں. تو تقریباً اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا جو حصہ ہے جو ہماری پارکنگ میں جو فیس ہم سے لی جا رہی ہوتی وہ شفاعت ایک تو انلیگل ہے, اور 162 مقامات پر ہم آپ کو بتا دیں جو کراچی میں چارج پارکنگز ہیں وہ غیر قانونی ہیں. اس حوالے سے ہمارے نمائندے رافع حسین ہمیں بتا رہے ہیں. اوور ٹو یو رافع. جی بالکل, دیکھیں کراچی شہر میں جا بجا آپ نے چارج پارکنگیں دیکھی ہوں گی جس کی وجہ سے ٹریفک جام بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو چلنے پھرنے میں مشکلات بھی ہوتی ہیں. میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک چارج پارکنگ ہے جس میں موٹر بائکس کی پارکنگ ہوئی ہے. شہر کراچی میں غیر قانونی چارج پارکنگ کا کاروبار بہت عروج پر ہے, اور اس سے جو ریونیو آتا ہے, پیسے آتے ہیں, وہ KMC کو نہیں جاتے ہیں بلکہ وہ مافیا میں تقسیم ہوتے ہیں. اسی حوالے سے کراچی شہر میں بتایا یہ گیا, جو رپورٹ تیار ہوئی ہے تحقیقاتی کمیٹی کی جو ایڈمنسٹریٹر کراچی لائق احمد کی احکامات کے بعد بنائی گئی تھی اور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں بلال منظر صاحب, وہ آج یہ تحقیقاتی رپورٹ ایڈمنسٹریٹر کراچی کو جمع کرانے جا رہے ہیں. لیکن ذرائع سے جو ہمیں معلومات حاصل ہوئی اس کے مطابق کراچی شہر میں 196 چارج پارکنگیں لگائی جاتی ہیں, جس میں سے صرف 34 جو ہیں وہ KMC کے انڈر میں آتی ہیں, جو KMC چلاتی ہے,
जबकि 162 ऐसी गैर कानूनी चार्ज पार्किंग हैं जो कि शहर भर में लगाई जा रही हैं, और इसका पैसा किसको जाता है? केएमसी को नहीं जाता। इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है और ये कहा गया है कि 162 चार्ज पार्किंग का इतना बड़ा रेवेन्यू जो कि करोड़ों रुपए में बताया गया है, वो माफिया में तकसीम हो रहा है। गाड़ी के 50 रुपये, मोटर बाइक के 20 से 30 रुपये जो हैं वो वसूल किए जाते हैं। ये पूरी लैंड जो है वो केएमसी की लैंड बताई जाती है, इस पर केएमसी का कंट्रोल है, लेकिन पार्किंग इसमें केएमसी की नहीं है, इसमें गैर कानूनी तौर पर पार्किंग की जाती है और डीएमसीज ये पार्किंग कर रही हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि जो डीएमसीज हैं वो ये कारोबार कर रही हैं, वो केएमसी के लैंड पर ये पार्किंग लगा रही हैं और इसका पैसा खुद ही तकसीम करती हैं। रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो केएमसी को नहीं मिल रहा है। अगर बात की जाए कि केएमसी के अंडर में बताया ये गया कि तकरीबन 102 सड़कें हैं और इन 102 सड़कों पर सिर्फ 34 चार्ज पार्किंग केएमसी की हैं और बाकी जितनी भी 162 पार्किंगें हैं वो तमाम की तमाम 102 सड़कों पर डीएमसीज और दीगर माफिया चला रहा है। हमारी जो बात हुई है एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद साहब से, उनका ये कहना है कि उन्होंने इंकशाफात के बाद ये जो जितनी भी पार्किंग साइट्स हैं इनको दोबारा से नीलाम करने का फैसला किया है और जितनी भी गैर कानूनी चार्ज पार्किंग है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें मुकम्मल तौर पर शहर भर से हटाने के जो हैं वो अहकामात दे दिए हैं और जैसी ये रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद पर ये कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। राफे हुसैन हमारे नुमाइंदे हमें कराची में मौजूद 162 गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के हवाले से बता रहे थे। हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा जनाब आपसे मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा। खल्क़े खुदा का दर्द रखने वाले डॉक्टर हजरात एक रेयर कमोडिटी है जनाब, लेकिन अगर हो तो हैरान कर देते हैं। बदिया ऐसे ही अगर अंदाज़ा लगाएं, अगर एक शख्स के पास 10 करोड़ रुपए हो और वो 10 करोड़ रुपए उसने बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करने, बहुत पैसे होते हैं। एक ऐसा आदमी जो तनख्वाहदार आदमी है और लोगों का इलाज मुआवजा करके डॉक्टर बन के वो जिंदगी गुजार रहा है। ये वो बेसिकली 10 करोड़ है जो लोगों ने उसके देने हैं। लोगों ने उसके देने हैं, तो वो क्या करेगा उसके उन 10 करोड़ रुपयों को? वैसे जस्ट इमेजिन 10 करोड़ रुपए उसने लोगों से ले, मतलब हो सकता है शफात इस बंदे ने बहुत कुछ सोचा, 10 करोड़ से क्या कुछ नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। मामला कुछ और है जी। मामला ये है कि एक डॉक्टर साहब है जी, पाकिस्तानी है, अमेरिका में प्रैक्टिस करें, अमेरिकी रियासत आरकांसस में, और कैंसर के मरीजों को उन्होंने इस क्रिसमस के मौके पे एक छोटा सा लेटर लिखा और उस लेटर में जनाब वो मरीजों ने खोला तो उन्होंने कहा कि जी आप लोग जितने लोग मेरे क्लिनिक में इलाज करवा रहे थे तो आप सबके जो बिल्स हैं वो इस क्रिसमस के मौके पर माफ़ कर दिए गए हैं। और उनकी जो ये 200 मरीजों को उन्होंने ये लेटर भेजा और उनका जो टोटल बिल बनता था जनाब वो $6.5 लाख था जनाब। $6.5 लाख का बिल डॉक्टर उमर अतीक ने जनाब इन अफराद का, अपने पेशेंट्स का माफ किया। बिल्कुल शफात, और डॉक्टर उमर अतीक को मालूम था क्योंकि जो कोरोना ने जिस तरीके से हिट किया था उसके बाद ही बहुत सारे जो लोग थे वो सफ़र कर रहे थे और उनके पास ये रकम नहीं थी उनको अदा करने के लिए, तो डॉक्टर साहब ने उनको उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन गिफ्ट दिया और ऐसा गिफ्ट दिया कि पूरी दुनिया जो है वो डॉक्टर उमर अतीक के हवाले से बात करी कि भाई डॉक्टर तो ऐसा हो। तो डॉक्टर अतीक साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त दिया। वी आर सो प्राउड ऑफ यू डॉक्टर साहब। पूरी दुनिया में आपकी बात और अल्लाह करे बाकी भी डॉक्टर्स आपसे कुछ सीखें। आपने जो ये $6 लाख अमरीकी का बिल माफ़ किया है अपने मरीजों को, कैसा इस पर आपको रिस्पॉन्ड आया आपके मरीजों की जानिब से भी, लोगों का कैसे रद्द-ए-अमल आपके सामने आया? जब से ये एक स्टोरी सी बन गई है, जब से ये ऐसा हुआ है तो लोग जाहिर है खुश हैं इस बात पे, और अल्लाह ताला की एक तौफीक है, वो मिल जाती है, हर एक को मिलती है, हर एक अपने अपने तरीके से काम करता है, हर एक अपने अपने तरीके से सर्व करता है। जाहिर है बाकी जो इर्द गिर्द लोग हैं वो खुश होते हैं। हमारी जो फितरत है वो तो यही है कि अपने हम जो लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, जो हमारे हमसाए हैं, दोस्त हैं, मरीज हैं, बीमार हैं, उनके लिए हम जो कर सकें करें। तो जब भी वो फितरत के मुताबिक कोई काम हो जाता है तो जाहिर है बाकी लोगों को उससे खुशी होती है। सर खुशी चाहिए, जाहिर है एक बहुत खतीर रकम है और वो रकम लोग पेशेंट्स को अगर पता चले कि जनाब ये उनकी वेव ऑफ हो गई है तो ऐसा सिर्फ जो है ना सिर्फ खैराती इदारों में ही मुमकिन हो पाता है। ये और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे
بڑے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ملک میں بہت بہترین ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ لوگوں کے ڈونیشنز پہ چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ علاج اتنا مہنگا کیوں ہے؟ کینسر جیسا مرض کسی بھی انسان کو ہو سکتا ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کوئی لائف سٹائل میں کوئی بڑی تبدیلی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنا مہنگا علاج کیوں ہے سر؟ کینسر کا علاج تو پوری دنیا میں بہت مہنگا ہے. جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اکثر لوگوں کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے کہ وہ اس کو افورڈ کر سکیں، اور ہمارا کوئی گورنمنٹ کا ایسا ہیلتھ سسٹم نہیں ہے کہ وہ علاج میسر کیا جا سکے تمام لوگوں کو. تو مشکل یہ ہے کہ ہماری بات علاج کی مہنگائی کی بھی ہے اور سہولتوں کی اور اویلیبلٹی کی بھی ہے، لیکن دیکھیں آپ پاکستان میں بھی شوکت خانم ہسپتال میں لوگوں کا علاج اچھا ہوتا ہے اور جو نہ افورڈ کر سکیں ان کا فری ہوتا ہے. تو ایسے ہیں جگہ جہاں پہ پاکستان میں اچھی خدمات انجام دی جا رہی ہیں. بالکل. اس کے باوجود ڈاکٹر آئیں گے کہ آپ جیسے ڈاکٹر کی مثالیں اور ہمارے سامنے، اور اللہ پاک آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر دے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر عمر عتیق ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب ایک اور اہم مسئلے کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. جیسے آج ہم نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی بات کی، ہم نے واٹس ایپ کے حوالے سے بات کی جو اس کی نئی پریویسی پالیسی آ رہی ہیں. آلسو آج ہم نے بات کی کہ جب پورے ملک میں پاور بریک ڈاؤن ہوا تو کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ کیسی لوگوں نے بیتوں کی اڑانا شروع کر دیا اور پھر لوگ اس پہ یقین بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے عمومی طور پہ. ویسے بھی ہم بیٹھے ہیں اور ہمیں زندگی میں اگر کسی بھی چیز کے بارے میں کیوریوسٹی ہو، ہم نے سوچنا ہو، کسی بندے کے بارے میں جاننا ہو، ہم کیا کرتے ہیں جناب؟ ہم گوگل پہ جاتے ہیں، ہم ویکیپیڈیا پہ چلے جاتے ہیں اور ویکیپیڈیا پہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس بندے کی پرسنالٹی کے بارے میں. لیکن ہوتا یہ جناب کہ جو ویکیپیڈیا نا جس پہ آپ لوگ بڑا ریلائی کرتے ہیں، اس پہ تمام تر انفارمیشن صحیح نہیں ہوتی. کوئی بھی بندہ جا کے اس میں کبھی نہ کبھی ایڈٹ کر سکتا ہے اور اپنی مرضی کی کسی بھی قسم کو معلومات کو یہاں پر فکس کر سکتا ہے. مدیحہ، ہمارے جب ہم لوگ کالج یونیورسٹی میں تھے تو اگر کوئی اسائنمنٹ ملتی تھی تو اس اسائنمنٹ کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے یونیورسٹی کی یا کالج کی یا پھر پشاور میں جو آرکائیوز کی لائبریری ہے آپ نے وہاں بیٹھنا ہے، کتابوں سے کنسلٹ کرنا اور پھر کتابوں کا جو کوٹ ان کوٹ ہے وہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ میں ڈالنا ہوتا ہے. ریفرنس آپ نے اس کا دینا نہیں، ریفرنس دینا ہے. اس سے آپ کی ڈاکومنٹ کو ایک اوتھینٹسٹی مل جاتی تھی. اب بچے جاتے ہیں جناب ویکیپیڈیا پہ. ویکیپیڈیا پہ جناب کوئی بھی کسی کا پیو ہے، کوئی بھی کسی کا باپ ہے، ہسٹری کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. کوئی بندہ جو ہے وہ کسی بھی تاریخ میں پیدا ہو جاتا ہے، کسی بھی تاریخ میں فوت ہو جاتا ہے. بعض لوگ تو ایسے بھی ہے ویکیپیڈیا میں جو اپنی تاریخ پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ابھی خیر ویکیپیڈیا پہ آپ نے ویکیپیڈیا کیا، آپ نے گوگل پہ دیکھا جی کہ ہماری جو ایکٹریسز ہیں ماہرہ خان کو ایک ہماری بڑی زارا النس عباس ان کی والدہ بنا دیا گیا. پچھلے دنوں جی ہم نے دیکھا کہ ارسا بلچک جو کہ حلیمہ سلطان کے جنہوں نے کردار ادا کیا تھا ان کو یاسر حسین کی والدہ بنا دیا گیا. مطلب ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن وہاں پہ ہوتی ہے اور پھر سمہاؤ لوگ کہتے ہیں نہیں بھی کیونکہ گوگل نے کہا تو ایسا ہی ہوگا. اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ عباد شاہ موجود ہیں جو کہ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم عباد، ویلکم ٹو باخبر سویرا. عباد، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گوگل اور ویکیپیڈیا کے تھرو بڑی غلط اور بالکل جو آتھینٹک خبر نہیں ہوتی، جس میں کریڈیبلٹی بھی نہیں ہوتی، وہ خبر سامنے آتی ہے. ہم کس طریقے سے اس کو چھان سکتے ہیں، اس چیز کو فلٹر کر سکتے ہیں بھائی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ اوکے جی، دیکھیں اگر ہم ویکیپیڈیا کی اسپیسیفکلی بات کریں تو ویکیپیڈیا ایک اوپن سورس پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے فرام ڈفرینٹ سورسز. تو ہوتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی انفارمیشن کے لیے کوئی نہ کوئی سورس ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس کے لیے وہ سورس آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتی ہوں. ایگزیکٹلی. تو اس سورس کے لیے ہمیں جب آپ وہ نیوز پوسٹ کرتے ہیں یا اس کے اگینسٹ کوئی کامنٹ ایڈ کرتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ پہ ہسٹری تو مینٹین ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی اوتھینٹسٹی اس وقت تک نہیں ہم لوگ ویریفائی کر سکتے جب تک ہم لوگ اس کے نیوز کے یا اس انفارمیشن کے اندر ڈیپ ڈاؤن جا سکیں. سو لیٹ سے یہ چیز صرف ابھی سے نہیں اسٹارٹ، یہ کافی سالوں سے چل رہی ہے. لائک if I'll talk about the president of United States ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے ٹائم میں جب وہ الیکٹ ہوئے تو کافی سارے ڈیروگیٹی اسٹیٹمنٹس اور ڈیروگیٹی امیجز اپلوڈ کر دیے تھے ویکیپیڈیا پہ. اسی طریقے سے وہ کافی زیادہ معاملات اس لیول تک سیریس ہو گئے تھے مطلب بیک ان ڈیز کہ انہوں مطلب کچھ یو ایس اور رشین سے ریلیٹڈ کچھ معاملات ہیں جس پہ ایک اسپیسیفک یوزر تھا وہ کافی سارے امیجز اور انفارمیشن اپلوڈ کر رہا تھا. تو پھر جب اس یوزر کو ٹریک کیا تو اس پہ ملٹیپل ریکویسٹ آ رہی تھیں. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار پروفیشنلس. اور اس طریقے سے سوال یہ ہے کہ کیا ویکیپیڈیا کی انفارمیشن پہ ریلائی کرنا یہ مطلب کوئی تعلیمی رویہ ہے یا یہ جان چھڑانے والی بات ہے؟
میں اس کو کہوں گا جان چھوڑانے والی، کیونکہ دیکھیں آپ گوگل پہ جب آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو بعض اوقات گوگل کا جو الگوریدم ہے وہ بھی کسی نہ کسی کمپیوٹر کے کسی نہ کسی آپ کے الگوریدم کے کسی نہ کسی میکینزم پہ کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی حساب سے آپ کو چیز انڈیکس کر کے بتا رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ویکیپیڈیا پہ بھی جاتے ہیں کوئی انفارمیشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہماری جو اپروچ ہونی چاہیے کہ سورس کیا ہے انفارمیشن آ کہاں سے رہی ہے. جب تک ہمارے پاس سورس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہوگی تب تک وہ انفارمیشن ویریفائی نہیں کر سکتے. اب جیسے ہم نے بتایا بہت سارے ہسٹوریکل انسیڈنٹس ہیں ویکیپیڈیا پہ ایبسولوٹلی غلط معلومات ہیں ان کے متعلق. آپ کتابوں سے کنسلٹ کرتے ہیں ان میں بات کچھ اور لکھی ہوئی ہوتی ہے. اب ایک اور کرائسس یہ پیدا ہونا شروع کیا کہ لوگوں نے کتابیں لکھنی شروع کر دی ہیں, اپنی تھیسز لکھنی شروع کر دی ہیں بیسڈ آن دا انفارمیشن پریزنٹ آن ویکیپیڈیا. وی آر موونگ ٹورڈز این انفارمیشن کرائسس. اس کو ٹیکل کیسے کیا؟ اور اس سے بھی ذرا کی خطرناک بات یہ ہے کہ وہ جو تھیسز ہے وہ پروو بھی ہو جاتے ہیں. یہ تو اس سے بھی یہ ایگزیکٹلی اس سے بھی بڑی خطرناک بات ہے انفارمیشن کرائسس ہے. جہاں تک تھیسس کی بات ہے یا ریسرچ کی بات ہے تو ریسرچ کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. جب آپ اپنا ریسرچ سبمٹ کرواتے ہیں تو اس میں ایک وہ پلیجرزم وغیرہ کو اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک ان کا کرائٹیریا ہوتا ہے. اگر وہ کرائٹیریا آپ میٹ کر جاتے تو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں, اگر اس کرائٹیریا میں آپ نہیں آتے تو آپ کا ریسرچ پیپر اپروو ہو جاتے ہیں. اب اگر بات کرتے ہیں کہ جو انفارمیشن ہم لوگ انٹرنیٹ سے لے رہے ہیں کبھی کبھار وہ اتھینٹک بھی نہیں ہوتی, ان اتھینٹیکیٹڈ بھی ہوتی ہے, اور اس کو پھر ہم لوگ ڈیپ ڈاؤن ریسرچ کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ وہ انفارمیشن ہمارے پاس ایکوریٹ نہیں ہے تو وہی بات آ جاتی ہے کہ کہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے, اپروچ آپ کی کیا ہے. جب آپ انفارمیشن کو اس سورس سے ڈگ ڈاؤن کریں گے, ڈپلیٹ سے آپ نے ایک انفارمیشن نکالی آن دا بیسس آف ہیش ٹیگ, کسی نے وہ ہیش ٹیگ جو ہے وہ آپ کے ویکیپیڈیا کے پیج پہ سورسز میں یا آپ کے ایٹریبیوشنس میں وہ ڈال دیا. جب آپ اس ہیش ٹیگ پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی فیک اکاؤنٹ وہاں پہ بنا ہوا تھا جس نے وہ ہیش ٹیگ ٹرینڈ کیا, اور ٹرینڈ کرنے کے بعد آپ نے وہ انفارمیشن وہاں سے کیا تھا. ایگزیکٹلی جناب, بہت بہت شکریہ. بعد ہمارے ساتھ موجود سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں اور بتا رہے تھے ہمیں کہ آپ اس کو ریلائی نہیں کر سکتے جناب ویکیپیڈیا کو اور گوگل سرچ کو. لائبریری جائیں, کتابیں کھنگالیں. بالکل جی, ڈو یور اون ریسرچ. یہاں پر ہم لیں گے چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. اور کل جناب پی ایس ایل کے ڈرافٹ ہو گئے. کیا ہوا آپ کے سامنے ہے سارے صورتحال, کون سی ٹیم تگڑی ہے, کون سی ٹیم, یہ سارے تجزیے ایک طرف. پی ایس ایل جب شروع ہوگا تو جناب گیم پلٹ جائے گی. کوئی جو کمزور ٹیم جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ پرفارم کرنا شروع کر دے گی. بظاہر جو کارڈز میں سب سے کمزور ٹیم ہوگی وہ اوپر آ جائے گی, جو سب سے اسٹرانگ ٹیم ہوگی وہ نیچے چلی جائے گی. مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے, درم برم کچھ بھی ہو سکتا ہے جناب. کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا جو پی ایس ایل کا سیزن ہوا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ٹیمز جن سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں دے ڈیڈ ریئلی ویل. تو اب یہ دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوگا, کیونکہ اب کل سے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کون سی ٹیم اب زیادہ اسٹرانگ ہوگی, کتنے اچھے کھلاڑی کس کے پاس آ گئے. بٹ یہ تو میدان ہی بتائے گا کہ کہاں پہ کون, کس کے باؤنسز زیادہ اچھے چلیں گے, کس کے چوکے چھکے زیادہ اچھے چلیں گے. ایگزیکٹلی. اور مطلب پہلے 4 سیزن کارڈز پہ کراچی کنگز بیسٹ ٹیم لگ رہی تھی پہلے 4 سیزن. 5ویں سیزن میں کہہ رہے تھے یار یہ کراچی نے لائن اپ جو رکھی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, بس دعا ہی کریں گے. اور وہ ٹیم جیت گئی, اس نے ٹرافی اٹھا لی. اسٹریٹجی ریڈ کرنے والی یہی تو بات ہوتی ہے کہ آپ نے اسٹریٹجی ریڈ کر کے اپنے تمام تر جو پلیئرز ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہے. اب دیکھیں شفاعت کرس گیل ویسے دنیا میں مطلب کیا کمال پرفارم کرتے ہیں, لیکن جب آتے ہیں لاہور قلندر کے ساتھ ان کو بھی مسئلہ تھا, دشمنی کی انہوں نے لاہور. وہ جب بھی لاہور قلندر کی ٹیم میں رہ کے کھیلے تو ہمیشہ اس ٹیم کے ساتھ کھیلے جو کہ سامنے کھڑی ہوتی تھی, کیونکہ وہ پرفارم نہیں کرتے. یس ذرا دکھا دیتے جناب کہ جو کل ڈرافٹس ہوئے ہیں ان میں کیا کیا سامنے آیا. نہیں شفاعت, پہلے ہم ٹاپ سٹوریز پہ جائیں گے. ٹاپ سٹوریز جائیں گے, ہاں ہم تو بھول ہی گئے, ہم نے ٹاپ سٹوریز کرنی تھی پہلے. بالکل ڈسکشن کیسے چلی. ہاں ٹاپ سٹوریز دیکھتے ہیں جی پہلے. کراچی والوں اور محکمہ فائر بریگیڈ کی مشکل آسان. چین سے جدید فائر ٹینڈرز آ گئے. وزیر اعظم عمران خان فائر ٹینڈرز خود سٹیک ہولڈرز کو دیں گے. گورنر سندھ کا اعلان. چھوٹی عمر میں بڑا اعزاز. 10 سال کی جڑواں پاکستانی بہنیں زارا اور زنوبیا مائکروسافٹ کی سرٹیفائیڈ پروفیشنل بن گئی. پی ایس ایل کی بات کرتے ہیں جناب. ڈرافٹ ہو گیا جی, اور اگلے ماہ انشاءاللہ پی ایس ایل کے میلے کا باقاعدہ چھٹے میلے کا باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے, جس میں ستاروں کا انتخاب جو ہے وہ لاہور میں مکمل ہو گیا. اور ڈرافٹنگ کے بعد جناب یہ ہمارے جو پی ایس ایل کے سٹارز ہیں
ये 6 टीमों का हिस्सा बन गए। बिल्कुल शफात, आइंदा माह कराची और लाहौर में दुनिया क्रिकेट के ये बड़े नाम एक्शन में भी आपको नजर आएंगे। द 5 चैंपियन कराची किंग्स ने डायमंड कैटेगरी में अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले जेन क्रिस्टियन, गोल्ड कैटेगरी में विकेट कीपर चेडविक वॉल्टन और सिल्वर कैटेगरी में जो क्लार्क, ऑलराउंडर दानिश अजीज, मोहम्मद इलियास और जिशान मलिक का इंतखाब किया। क्रिस गेल जनाब, उनको ग्लैडिएटर्स ने पिक कर लिया। बड़ा अनयूजुअल पिक है क्योंकि क्रिस गेल काफी अच्छे से परफॉर्म नहीं करे। डेविड मिलर पहली दफा जो है वो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से एक्शन में होंगे, जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक है। लाहौर कलंदर ने अफगान स्पिनर राशिद खान का इंतखाब किया है। राशिद खान वो अलग बात है कि पूरे सीजन के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनको पिक किया गया है। हसन अली, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से वाइल्ड कार्ड एंट्री में आए। हसन अली बड़े अरसे से बैक इंजरी में मुब्तला है, टीम में खेल नहीं रहे, बड़े अनयूजुअल है। एलेक्स हेल्स, वो जनाब यूनाइटेड का हिस्सा बन गए हैं। और क्रिस लेन को जनाब, जो कि क्रिस लेन आपने देखा है कि वो वैसे भी बड़ी तूफानी हिटिंग करते रहे क्रिस लेन, वो इस दफा जो मुल्तान सुल्तान के लिए छक्के लगाएंगे। लेन के लेन है वैसे उनका नाम। और कराची किंग्स की जो सदर है वसीम अकरम, वो कहते हैं कि जनाब सीजन 6 की कामयाबी के लिए हम पुरअज़्म हैं और कराची किंग्स में बाबर आजम, इमाद वसीम और आमिर के लिए ये एक फैमिली है। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आप। पीएसएल सीजन 5 में तो जो हुआ आपने देखा, लेकिन कोरोना की वजह से हमने देखा कि जो शायकीन क्रिकेट हैं वो जाके स्टेडियम्स में ये मैच एंजॉय नहीं कर सके। पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी साहब कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है और कोशिश भी करेंगे कि फैंस को ग्राउंड में लाएं। जोश से और जिस पैशन से हमारे फैंस ने सपोर्ट किया पीएसएल को पहले दिन से, इसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस साल कुछ फैंस को अलाउ करेंगे ग्राउंड्स में। तो जनाब इस हवाले से शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करने। हाशमी साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, जो पिक्स हुए हैं, पहले तो बात करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर के स्क्वाड पे। बहुत ही कोई अनयूजुअल स्क्वाड है, मुझे समझ नहीं आई वो क्या सोच के इन्होंने ये पिक्स किए हैं, थोड़ा सा उस हवाले से बताइएगा। देखिए, हर टीम अपनी स्ट्रेटजी बनाती है। उनके पास एक डाटा का स्पेशलिस्ट होता है जो उनको बताता है कि क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, किस प्लेयर ने क्या परफॉर्म किया हुआ है पिछले 6 महीने में, 1 साल में। तो हर टीम की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। मोइन खान उनके कोच हैं, उनके पास हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी हैं। उन्होंने इस दफ़ा यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल को लिया है जो अपनी मर्जी से परफॉर्म करते हैं, अपनी मर्जी से खेलते हैं, पार्टी बॉय हैं वो, उनको पार्टी चाहिए। तो अगर उनको ये सारी चीजें मिल गई तो वो परफॉर्म करेंगे। कोयटा की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, उसी हिसाब से उन्होंने अपने प्लेयर सेलेक्ट किए हैं। कुछ प्लेयर उनके पास बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जैसे आजम ये जो भी खान, आप, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, लेकिन अभी जैसे आपने क्रिस गेल के वाले से बात की थी तो उनके थोड़े बहुत एटीट्यूड इश्यूज भी हमने पिछले दिनों देखा था जब ये खेल रहे थे। तो ये रिस्क नहीं होगा वैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स वालों के लिए? बहुत मुश्किल होता है कि किसी प्लेयर को जिसका ऐसा एटीट्यूड हो वो संभालें, इसलिए कि किंग्स 11 पंजाब की तरफ थे आईपीएल में। क्रिस गेल तो पहले तो उन्हें खिलाया ही नहीं, अनिल कुंबले ने जो उनके कोच थे, फिर वो बीमार पड़ गए, उनके सीने में कोई तकलीफ हो गई, वो 2-3 दिन दुबई के अस्पताल में रहे। फिर उन्होंने आंद्रे रसल के साथ मिलकर पार्टी बाजी की, रातों को डिस्को इसको गए। जब उनकी तबीयत थोड़ी सी संभली तो फिर उन्होंने खेलना शुरू किया। 1-2 मैच अच्छा खेले थे, लेकिन ऐसे प्लेयर को जरा संभालना वाकई जरा मुश्किल होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आती है जनाब हसन अली, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ गए हैं जी, बड़े अरसे से बैक इंजरी का शिकार है, वाइल्ड कार्ड एंट्री दी है जनाब हसन अली को, वजह? शादाब खान उनके बहुत पक्के दोस्त हैं। शादाब खान कप्तान हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया होगा कि हसन अली पेशावर ज़ल्मी को छोड़ के आ रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी वो टीम है, वो फ्रेंचाइज है जिसने हसन अली को बिल्कुल इमर्जिंग प्लेयर से इंटरनेशनल स्टार बनाया, वहां से चल के वो आए। और पेशावर ज़ल्मी थोड़ा सा बिटरनेस भी होगी कि हसन अली क्यों उनको छोड़ के चले गए। हसन अली ने जोर दिया कि वो अब नहीं रहना चाहते पेशावर ज़ल्मी में और इस्लामाबाद यूनाइटेड जाते हैं, इसीलिए वाइल्ड कार्ड पे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको लिया। तो अब तीनों दोस्त शादाब खान, फहीम अशरफ और हसन अली, ये तीनों का एक रोटी ग्रुप है। ये रोटी ग्रुप कहते हैं उसको कि खाना वाना जाके बाहर खाते हैं और रोटी खाते हैं, तो वो रोटी ग्रुप है। अब रुमन रईस एक जगह जमा हो वो भी रहे हैं यूनाइटेड में, रुमन को भी लाया जा सकता था वापस। और एलेक्स हेल्स की मैं बात करूंगा, उनकी भी एंट्री हो गई है। तो अब आपको लगता है कि यूनाइटेड का स्क्वाड कोई बेहतर हुआ है या अभी भी वो एक वो ताश के पत्तों की तरह फेंटा हुआ स्क्वाड है?
नहीं, स्क्वाड तो उनका अच्छा है। अब हसन अली के आने से तीनों प्लेयर एक जगह जमा हो जाएंगे तो ज्यादा जोर लगा के परफॉर्म करेंगे। लेकिन देखिए स्क्वाड में आप चाहे 16 के 16 वर्ल्ड क्लास प्लेयर रख लें, स्क्वाड वही अच्छा जो मैच के दिन अच्छा खेले। क्या बात है, बात तो आपने बिल्कुल सही की। कराची किंग्स के वाले से बात कर लेते हैं। हमने अफगानिस्तान से भी उनकी जबरदस्त किस्म के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी को ले लिया है, हमने ऑस्ट्रेलिया से भी देखे जो उनके बेस्ट प्लेयर्स हैं। कराची किंग्स के आपको कॉम्बो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 3-4 प्लेयरों के ऊपर तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। जैसे जो क्लार्क हैं, 24 साल के हैं, इंग्लैंड के बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। 24 साल की उम्र में उनकी 17 फर्स्ट क्लास सेंचुरी हैं, जो आज तक किसी इंग्लैंड के प्लेयर की 24 साल की उम्र में 17 सेंचुरीज नहीं हुई। हार्ड हिटिंग भी करते हैं, T20 ब्लास्ट में भी बहुत जबरदस्त खेलते हैं। डैन क्रिस्टियन कल ही बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में उनको जब पता चला कि मेरा कराची किंग्स में होने वाला है तो उन्होंने 62 मारा और प्लेयर ऑफ द मैच रहे, अपनी टीम को भी जितवाया। बड़े यूजफुल ऑलराउंडर हैं। उस काउंटी में खेलते हैं T20 की इंग्लैंड में, जिससे इमाद वसीम खेलते हैं। इमाद वसीम के कप्तान भी हैं और पिछले साल उन्हीं की टीम ने, इमाद वसीम और डैन क्रिस्टियन की टीम ने, नॉटिंघमशायर ने T20 ब्लास्ट जीता था। 3 बड़े यंगस्टर हैं, जीशान मलिक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर, कासिम अकरम ऑफ ब्रेक बॉलर भी हैं, बैटिंग भी करते हैं। क्या कॉन्फिडेंस है, 19-20 साल की एज है और जेन्युइन 19-20 साल। अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला था उन्होंने पिछले साल साउथ अफ्रीका में। और तीसरे प्लेयर दानिश अजीज जो कराची से ताल्लुक रखते हैं, 23-24 साल के हैं, बड़ी अच्छी फिनिशिंग करते हैं। 2 T20 नेशनल T20 में 2 मैच उन्होंने कराची को जितवाए, सिंध को जितवाए और वो दोनों मैच वो फिनिश करके आए। तो ये 3-4 प्लेयर बड़े एक्साइटिंग है और इंशाल्लाह ये अच्छा परफॉर्म करके कराची किंग्स के लिए एक चीज मिस कर रहे हैं आप, वसीम अकरम जो कि कोच हैं और जब वो आईपीएल में थे तो उन्होंने आईपीएल में ट्रॉफी जितवाई और जब यहाँ आए तो पहले इस्लामाबाद को उन्होंने ट्रॉफी जितवाई और जब कराची आए तो उन्होंने कराची को ट्रॉफी जितवाई। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रॉफी रिटेन रहेगी। आपको क्या लग रहा है? देखिए ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि रिटेन रहेगी या नहीं, लेकिन रहनी चाहिए। जिस तरह टीम सिलेक्शन है, जिस तरह स्टाफ है, हर्षल गिब्स हमारे कोच आ गए हैं, डगी ब्राउन असिस्टेंट कोच आ गए हैं और सबसे बढ़कर वसीम अकरम जिस टीम में हो उनकी एक आई है टैलेंट के लिए, वो पहचानते हैं। 2-3 प्लेयरों के ऊपर टाई आए कि इसको लें या इसको लें, लेकिन वसीम का फाइनल वोट होता है और वसीम अकरम से ज्यादा क्रिकेट की नॉलेज और क्रिकेट की आई, टैलेंट के लिए आई बहुत कम लोगों के पास होती है। बिल्कुल सही, ही इज अ किंग। बहुत शुक्रिया जी। शायद हाशमी साहब हमारे नुमाइंदा हमारे साथ तो मौजूद थे शफात, बट मुझे इस चीज़ का दुख है कि अभी तो देखिए हमें टाइटल मिला था कराची किंग्स, तो हमारे पास बड़ा कम टाइम रहा इस टाइटल को। मतलब 2-3 महीने की खुशी, दाढ़ भी गीली नहीं हुई ना, दाढ़ भी गीली नहीं हुई। वाकई जी बिल्कुल, मतलब आप रखे यूं पान खाया और उसी वक्त आपने कहा जी वेरी थैंक यू वेरी मच, बस आज का डिनर आपका खत्म हो गया। ये तो मतलब स्टार्टर था, कोई मसला नहीं, अलग बात है, मैं पान स्टार्टर में ले रहा हूँ। आप देखें ये भी एक यूनिक चीज़ है। तो खैर जनाब, अब आगे कहाँ जा रहे हैं हम? जनाब आगे जा रहे हैं हम बड़ी जबरदस्त किस्म की एक करेंसी के वाले से बात करें। पीपल हैव मेड, लोगों ने फॉर्च्यून बनाया है इससे। पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ते हुए क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी एक मुकामी खबर के वाले से आपको देने वाले हैं कि दुनिया भर में ये जो वर्चुअल करेंसी है देख रहे काफ़ी ज़्यादा तेजी से फैल रही है और इस वक्त दुनिया भर में ज़ेरे गर्दिश 1,11,00,000 बिटकॉइंस जो हैं और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी एक बड़ा अहम फैसला किया है। जनाब बज़ाहिर इसका ताल्लुक सिर्फ जो है वो क्रिप्टो करेंसी से है, मतलब बिटकॉइन स्पेसिफिक जो है लेजिस्लेशन नहीं हुई, लेजिस्लेशन सिर्फ करारदाद पास हुई है और वो करारदाद भी 3 दिसंबर को इनफैक्ट जो केपी असेंबली का इजलास होता है, ज़ियाउल्लाह बंगश जो है उन्होंने ये करारदाद पेश की थी और उसमें ये फैसला किया गया था कि जनाब केपी में क्रिप्टो करेंसी, यानी उसके लिए आपको एक क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की ज़रूरत होती है, वो फैसिलिटेट की जाएगी और उसके लिए खातिर खा और ज़रूरी इकदाम किए ये भी देखना शबाब कि लोग इस आइडिया को कितने अच्छे तरीके से परसीव करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमने अपने आसपास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी है जिन्होंने समहाउ बिटकॉइन से ठीक ठाक पैसा बनाया है। मदिया बात ऐसी है कि लोग तो चलें इसको पता नहीं कैसे परसीव करेंगे, सबसे अहम बात है स्टेट बैंक कैसे परसीव करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जी पाकिस्तान में एक लोकल क्रिप्टो करेंसी पे काम कर चुके हैं लेकिन उन्हें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जनाब दुनिया का फ्यूचर है और दुनिया इसके हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रख रही है अभी कि सेफ इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। यस कि क्या फ्यूचर है। जैसे हमने देखा जनाब बिटकॉइन कुछ पिछले साल 19,000 की हद पे चला गया, $19,000 का एक बिटकॉइन हो गया, फिर क्रैश हुआ और $5,000 का एक बिटकॉइन हुआ और फिर दोबारा अप गया और आज की तारीख में $42,000 का एक बिटकॉइन है। इतनी ऊंच नीच किसी
مطلب پریکٹیکل بزنس میں تو نہیں ہوتی, ہاں جو ورچوئل بزنسز ہیں اس میں بالکل ہو سکتی ہے. تو جناب ضیاء اللہ بنگش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مشیر ہیں سائنس انفارمیشن ٹیکنالوجی خیبر پختونخوا حکومت کے لیے. سر بہت شکریہ ہمیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کی مائننگ کے شعبے میں کیا پیش رفت ہے, کیا گراؤنڈ ہے, کیا کیپیسٹی ہے؟ پوری دنیا اب چونکہ ڈیجیٹلی ٹرانسفارم ہو رہی ہے تو پاکستان میں بھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر اس پہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ اس پہ کام کرے تو میرے خیال میں ہم بہت زیادہ اس پہ آگے جا سکتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی میں یہ ساری چیزیں وابستہ ہیں. تو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جتنی دنیا تیزی کے ساتھ اس کرپٹو مائننگ اور کرپٹو کرنسی کی جانب مائل ہے تو پاکستان کو بھی اپنا یہ سفر جاری رکھنا چاہیے. کہ اس کرنسی کی مائننگ کے حوالے سے سرمایہ کاروں کو لے کے اگر دیکھا جائے تو صوبے میں کیا رجحان ہے؟ بہت زیادہ سرمایہ کاری کے مواقع ہیں اس میں, اور لوگ اس میں آ بھی سکتے ہیں اگر فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ایک قسم کی اگر پرمیشن اس کی مل گئی. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ کے پی اسمبلی نے ایک ریزولوشن اس کے لیے پاس کی ہوئی ہے, اور اگر فیڈرل گورنمنٹ اس کی طرف اس کو لیگل ایک وے مل جاتی ہے تو میرے خیال میں بہت زیادہ اس میں بہت سارے بینکس, بہت سارے لوگ پرسنل کیپیسٹی میں کرپٹو کرنسی بنا چکے ہیں اور بعض لوگوں کو تو سزا بھی مل چکی ہے کہ ان کے پاس وہ قانونی چارہ جوئی, جو قانونی ڈاکومنٹیشن ہے نا, وہ ان کے پاس پوری طرح سے مکمل نہیں ہوتی. تو این او سی کا جو اجرا ہے وہ بہرحال ایک بڑا چیلنج ہے. تو کیا شرائط رکھی جا رہی ہیں اس کے لیے, کوئی ابھی ایسے بیٹھک ہوئی ہے؟ کے پی نے تو اپنا ایک پروسیس کیا ہوا ہے. ہمارے کے پی کے اسمبلی کے کچھ ممبران اسمبلی نے اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی اور اس کو پاس کیا, اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ سے سفارش کی گئی ہے کہ وہ اس جو ڈیجیٹل ساری چیزیں ہیں, ایسٹس ہیں, کرپٹو کرنسی, کرپٹو مائننگ, اس حوالے سے ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے, ایک قانون سازی کی جائے, اور جو ظاہر بات ہے کہ صوبائی حکومتیں جتنی بھی ہیں 18 ترمیم کے بعد وہ قسم کی سفارش بھی کر سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. اور ظاہر بات ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ایک قانون سازی ہو جائے گی تو جو لوگ بھی آئیں گے مائننگ کریں گے بٹ کوائن کے حوالے سے تو ان کو ظاہر بات ہے کہ محکمہ سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی خیبر پختونخوا یا فیڈرل سائنس ٹیکنالوجی جو ہیں تو وہ اس میں ان کو این او سی دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. ضیاء اللہ بنگش صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امید کرتے ہیں جناب کہ پاکستان میں یا تو اپنی جو ہے نا کوئی ڈیجیٹل کرنسی بنے, یا پھر ہم جو کوئی باہر کی جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں اس کی پاکستان میں ایک لیگلائز ٹریڈنگ بھی کر سکے, تاکہ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا ایک نیا وینچر پیدا ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا, فصل آپ کے گھر میں کھانا کم ہے, 2 آپشن ہے, یا تو آپ کسی سے کھانا مانگ لیں یا آپ اپنی فصل اگا لیں, اور آپ زیادہ اگا سکتے ہیں. پیسے کا بھی یہی ہے, اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں یا تو آپ کسی سے قرضہ لے لیں یا آپ اپنا پیسہ بنا لیں, کیونکہ پیسہ آپ جتنا بنائیں گے اتنا بن جائے گا. کمال ہے, کتنی میں نے گہری بات کر دی ہے. ویسے تھینک یو خان صاحب, آپ اگر آپ بھی دیکھ رہے ہیں سر تھینک یو کر دیجیے مجھے. یہ کون سے خان صاحب ہیں؟ یہ ہمارے وہ گلی میں ہوتے ہیں کونے میں, ان کی بات کر رہا ہوں میں, آپ کیا سمجھی میں, وافی کو دیکھ. ہاں وہ ہمارے گلی کونے میں ہوتے ہیں, ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے بعد میں ایک اسٹال بھی ہے. اینی وے, تو کس چیز کا اسٹال ہے ویسے؟ ان کا حلوہ پوری کا. حلوہ, اوے آپ نے حلوہ پوری کی بات کی تو آپ نے مجھے بڑا اچھا یاد کرا شفاعت حلوے کا. دیکھیں ہم نارملی ہم نے سوجی کے حلوے کی بات کی, ملتان کے حلوے کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں ویسے بھی جب حلوہ جات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سیدھا جو آپ کا دھیان جاتا ہے نا وہ جاتا ہے جی ملتان کے سون حلوے کی جانب. لیکن آج ہم ملتان کا حلوہ آپ کو نہیں کھلا رہے, آج ہم آپ کو یہ کیا بات ہے, لوگوں کا پورا موڈ بن گیا, لوگوں نے بھی وہ شفاعت مطلب ایکسپلور کرنا, اور آپ کو ملتان کا حلوہ لیکن ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے. آپ نے جو ہے نا وہ بھائی بہت بھی بڑی ڈفرینٹ جگہوں کے حلوے ہوتے ہیں نا, تو گوادر کا حلوہ بھی تو دکھانا ضروری ہے نا. مطلب گوادر سے پورٹ بنا کے نہیں, خوش گوادری حلوہ بھی جناب وہاں کا بڑا مشہور ہے. تو سیدھے ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں جناب گوادری حلوے کی جانب. اپنی گہری بندرگاہ کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے ہی, لیکن اس ساحلی شہر کے شہرت کی دوسری وجہ اس کا خاص سوغات گوادری حلوہ ہے.
جی ہاں، گوادری حلوہ اپنے منفرد ذائقے اور لذت کی وجہ سے صرف گوادر میں ہی نہیں، اندرون ملک اور غیر ممالک میں بھی یکساں مشہور ہے۔ گوادری حلوہ کیسے تیار کی جاتی ہے اور اس میں کیا کیا لوازمات شامل کیے جاتے ہیں، یہ سب ہم کاریگر کی ہی زبانی سنیں گے۔ 2 گھنٹہ درکار ہوتا ہے، 2 گھنٹے میں یہ بنتا ہے، اور اس میں ہم ڈالتے ہیں پہلے گھی اور شکر اور چینی اور نشاستہ اور بادام، پستہ، اخروٹ، جو ہے یہ بنتا ہے، تیار ہوتا ہے، ماشاءاللہ 2 گھنٹے میں لذیذ بنتا ہے۔ درمان حلوہ ہے، اس کا کلو 600 روپے، اس کے اندر دیسی گھی ہے، اخروٹ ہے، بادام ہے، یہ اکثر لوگ پسند کرتا ہے، یہاں کا سوغات ہے۔ شادی بیاہ کی کوئی تقریب ہو یا عید کا تہوار، یہاں کی ہر خوشی گوادری حلوہ کے بغیر ادھوری ہی نہیں بلکہ معیوب بھی سمجھی جاتی ہے۔ کراچی کا ایک دوست ہے، اس کے لیے میں یہ گفٹ کے طور پر بھیج رہا ہوں۔ مسقط میں، دبئی میں جہاں رشتہ دار ہیں، ہم ان کو باقاعدہ یہ تحفے کے طور پر بھیجتے ہیں۔ کشمش، بادام اور اخروٹ سے تیار شدہ گوادر کی اس سوغات کو یہاں کے لوگ خود بھی شوق سے کھاتے ہیں اور اندرون و بیرون ملک اپنے عزیزوں کے لیے تحفے کے طور پر بھی بھجواتے ہیں۔ پروگرام باخبر سویرا کے لیے البخش بلوچ، ARY نیوز، گوادر۔ تھینک یو البخش بلوچ، آپ نے کیا گوادری حلوہ دکھا کے صرف منہ میٹھا کر دیا، بھیج دیتے تو یقین کرتے ہیں دل جیت لیتے۔ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، پر آپ نے ایسا کیا نہیں۔ ہم اداس ہیں، ہم پریشان ہیں، ہماری اداسی کو دور کریں، ہمیں یہ حلوہ فوری بھجوائیں۔ چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایسے ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور بریک کے بعد کراچی والوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے ہمارے پاس۔ پرانے فائر ٹینڈرز کی جگہ جناب اب جدید 52 فائر ٹینڈرز جو ہیں ان کا استعمال ہوگا، اور 50 فائر ٹینڈرز اور 2 جو ہیں باؤزرز جو ہیں وہ چین سے درآمد کر لیے گئے ہیں۔ جی جناب، اور جیسے اس حوالے سے کچھ عرصہ پہلے وسیم اختر صاحب کراچی کے سابق میئر ہمارے شو پہ آئے، انہوں نے شکریہ ادا کیا جناب اس حوالے سے حکومت کا، اور کہا کہ جی وہ 2016-17 سے اس حوالے سے حکومت سے بات کر رہے تھے، اور پھر فائنلی 2017 میں حکومت نے اس کا اپروول دیا، اینڈ فائنلی 2020 بلکہ 2021 ہو گئی یار، 20 ابھی تک ذہن سے جا نہیں رہا، ایڈا کو میں 9 سال تھی، اثرات بھی ایسے تھے، لیکن اینی وے 2021 جنوری میں جی یہ فائر ٹینڈر پہنچ گئے پاکستان۔ سبھی لوگوں کو مبارکباد ہو، اور خاص طور پہ کراچی کے رہنے والوں کو مبارکباد ہو کہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آگ۔ آپ جب کسی انڈسٹریل ایریا سے گزر رہے ہوں، ہر تیسرے دن آپ کو ایک جگہ سے کالا دھواں اڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مطلب چہرہ ہے یا آئینہ، تو آپ یہی سمجھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ جی کہیں آگ لگی۔ بالکل لاکھوں کروڑوں کا لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی کراچی آمد پر یہ اسٹیک ہولڈرز کے حوالے بھی کر دی جائیں گی، اور KMC کو آگ بجھانے کے آلات فراہم کرنے کی اسکیم 2017 کے کراچی پیکج کا حصہ تھا۔ اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، محمد صلاح الدین صاحب نے رپورٹ تیار کی ہے، ان سے جانتے ہیں۔ جی دیکھیں، بالکل وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو کراچی کے شہریوں کے لیے وعدہ کیا تھا اسے آج پورا کر دیا گیا ہے۔ میں اس وقت KPT پورٹ پر یہاں موجود ہوں، یہ تقریباً 52 فائر ٹینڈر یہاں موجود ہیں، 50 فائر ٹینڈر ہیں، 2 باؤزر ہیں کہ دونوں یہ جتنے بھی 50 فائر ٹینڈر ہیں یہ دور جدید کے مطابق یہ جدید فائر ٹینڈر منگوائے گئے ہیں۔ گورنر سندھ کا یہی کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کبھی امید ہے کہ کسٹم کلیئرنس ہونے کے بعد وزیر اعظم عمران خان خود کراچی شہر آئیں گے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے یہ تحفہ اپنے ہاتھ سے کراچی کے شہریوں کے لیے حوالے کیا جائے گا۔ یہ فائر ٹینڈر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے حوالے کیے جائیں گے۔ 1.5 ارب روپے کی لاگت بتائی گئی ہے ان فائر ٹینڈروں کی جو منگوائے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس پہ جدید ترین اس پہ خصوصیات دور جدید کے مطابق یہ فائر ٹینڈر تیار کیے گئے ہیں، تو اس طرح سے یہ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بڑا تحفہ دیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے۔ جی بہت بہت شکریہ جی صلاح الدین، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا سر، کراچی کی جو فائر ٹینڈر ہے، جو فائر بریگیڈ ہے، اس کا حال ہم سب کے سامنے ہے، وہ بیچارے بڑی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مطلب افسوس ہوتا ہے کراچی پہ بھی اور کراچی کی فائر بریگیڈ پہ بھی۔ یہ جو اب ایک نئی لاٹ آئی ہے، یہ جو چین سے فائر بریگیڈ جو فائر ٹینڈرز درآمد کیے گئے ہیں، کتنے مددگار ثابت ہوں گے؟ شباب، یہ کراچی میں جو اس وقت حالات ہیں، آپ دیکھتے ہیں کل بھی ایک سائٹ میں آگ لگی ایک انڈسٹریل ایریا کے اندر، اور اس کے لیے جو فائر ٹینڈرز گئے تھے وہ ناکافی تھے،
40 فائر ٹینڈر اس وقت ہیں کے ایم سی کے پاس، اس میں سے صرف 11 کارآمد ہیں، باقی سب بنڈل ہو کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کو دیکھ کے رونا آتا ہے کہ یہ کراچی جیسے بڑے شہر کا یہ حال ہے، 11 فائر ٹینڈرز کے اوپر یہ کراچی شہر نہیں چل سکتا۔ تو اس کے لیے ہم نے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ میں کراچی کو سب سے پہلے ہم ان کو فائر ٹینڈرز کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایس آئی ڈی سی ایل سے جو ہم نے بریجز بنائے، جو گرین لائن کا سٹرکچر ہم نے کھڑا کیا ہے، اب گرین لائن کی بسیں آ رہی ہیں، تو فائر ٹینڈرز کی اس وقت بے انتہا ضرورت تھی۔ اور یہ جو اب نئے فائر ٹینڈرز آئے ہیں، اس کو چلانے کے لیے بھی ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جائیں گے، کیونکہ یہ فائر ٹینڈرز کوئی آرڈنری فائر ٹینڈرز نہیں ہے، یہ اسٹیٹ آف آرٹ فائر ٹینڈرز ہیں۔ اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جو دنیا میں کسی مہذب ممالک میں جہاں فائر ٹینڈرز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر جو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ اس فائر ٹینڈرز میں لگے ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ بھی کبھی ایک بلکہ جب ہم کسٹم سے نکال لیں گے تو یہاں گورنر ہاؤس میں ان کو لائیں گے ایک دن کے لیے، پھر فلیگ مارچ کریں گے پورے شہر میں، اور تاکہ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیا چیز وزیر اعظم نے کراچی کے لیے اچھا گورنر صاحب، زبردست بات ہو جائے گی جب یہ فائر ٹینڈرز پاکستان آئیں گے، لیکن ان فائر ٹینڈرز کے حوالے سے جو ہمارے فائر بریگیڈ کا عملہ ہے اس کی تربیت کا جو پروسیس ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو یہ تربیت کب تک ان کو دی جائے گی؟ مریا، ایشو یہ ہے کہ جو فائر ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، وہ اس وقت بہت ہی لاچارگی کے عالم میں ہے۔ ان کی جو فائر فائٹرز ہیں، ان کا جو عملہ ہے، ان کی تنخواہیں ٹائم پہ نہیں ملتی، انہیں اپنے گھریلو مسائل کے اوپر ان کا دماغ الجھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ ہمیں ایک فریش برین اور ایک فریش آدمی فائر فائٹنگ کے لیے چاہیے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا بوجھ اٹھا رہا ہے، وہ انسانی جانوں کو بچا رہا ہے، وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آگ میں کودتا ہے۔ یہ ہیروز ہیں ہمارے ملک کے، انسنگ ہیروز جسے ہم کہتے ہیں، نہ کبھی یہ کیمرے کے سامنے آئے، نہ کبھی کسی نے ان کا حال پوچھا۔ یہ بہت قسمہ پرسی کے عالم میں یہ ہمارے ہیروز جو ہیں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک پیکیج اس کے لیے بھی ہم ڈیزائن کریں گے کہ ان کی لائف بہتر ہو، تاکہ یہ اپنے ذہن سے ان کے وہ جو فکرات ہیں، جو معاملات ہیں روزمرہ کی زندگی کے، ان کے بچوں کی کفالت کے اور چیزوں کے، وہ نکلے۔ میں وزیر اعلیٰ سے بھی بات کروں گا کہ فائر ڈپارٹمنٹ کو ہم ان کی جو ڈیوز ہیں وہ کلیئر کریں، ان کی ہم بہتری کے لیے ان کے جو فائر سوٹس ہیں، ان کی جو سیفٹی پروٹیکشن چیزیں ہیں، ان کی ٹریننگ ہے، وہ ساری چیزیں ان کی ہمیں کرنی پڑیں۔ وسیم اختر صاحب کچھ عرصہ پہلے مہم میں تھے، ہم نے ان سے بات کی، سوال یہ تھا کہ سر آ تو جاتے ہیں فائر ٹینڈرز کبھی کبھار، لیکن اس کے بعد نہ مینٹین ہو پاتے ہیں، اور پھر کیونکہ 52 فائر ٹینڈرز ان کو پوری ورکشاپ چاہیے۔ انہوں نے ایگری کیا ہماری بات سے کہ جی بالکل ورکشاپ چاہیے، اور اس ورکشاپ کے لیے ایک ایکسکلوسیو عملہ بھی چاہیے۔ تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ جو وسیم صاحب نے بات کہی تھی، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ماضی میں ہو چکا ہے، دیکھ بھال نہیں ہوئی، ورکشاپس نہیں بنی، پولز نہیں بنے، ڈیپوز نہیں بنے، وہ ٹرکس ختم ہو گئے، وہ کٹارا ہو گئے، تو اب اس حوالے سے کوئی اقدامات ہونے؟ 1.5 ارب روپے کے فائر ٹینڈرز ہیں یہ تقریباً جو وفاق نے خرید کے دیے۔ ان فائر ٹینڈرز کو اگر میں فائر ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دوں تو جو حال باقی 40 فائر ٹینڈرز کا ہوا ہے وہ ان کا بھی بہت جلد ہو جائے گا۔ صحیح، بالکل۔ تو قوم کی اس پیسے کو بچانے کے لیے ہم نے کام یہ کیا ہے کہ ہم نے تمام ایسوسیشنز کو آن بورڈ لیا جو کراچی میں ہیں۔ مثال کے طور پہ کرنگی ایسوسیشن، لانڈی ایسوسیشن، سائٹ ایسوسیشن، بن قاسم ایسوسیشن، ساری جو انڈسٹریل ایسوسیشن ہیں ان کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے۔ ہر ایک کے پاس 2 فائر ٹینڈرز ہم رکھوائیں گے، فائر ڈپارٹمنٹ ان کا انچارج ہوگا، اور یہ اس کو مانیٹر کریں گے، اوورسی کریں گے کہ اس فائر ٹینڈر کی کوئی چیز چوری نہ ہو، اس کا پانی پورا ہونا چاہیے، اس کے ڈرائیور 24 گھنٹے عملہ 24 گھنٹے موجود ہونا چاہیے، اس عملے کی دیکھ بھال، ان کا کھانا پینا، ان کی وہاں ٹھہرنے کی جگہ، ان کے چائے کا بندوبست، وہ ساری چیز وہ چیک کریں گے۔ اور اس کی جو یعنی جو ڈائریکٹ کالز بھی اس علاقے کے ہی ایسوسیشن کو جائے گی، چاہے وہ ریزیڈینشیل ایریا کے لیے ہو یا انڈسٹریل ایریا کے لیے، اور یہیں سے ڈسپیچ ہوں گے۔ اگر ان کو بیک اپ چاہیے تو وہ اپنی سسٹر کنسرن ایسوسیشن کو فوراً کال کریں گے، اور وہاں سے وہ ڈسپیچ ہو جائے گا ان کے لیے بھی۔ اس کے ساتھ ہم نے 2 واٹر باؤزر بھی لیے ہیں جو ان کی بیک اپ کے لیے ہیں، کہ اگر کوئی فائر ٹینڈر میں پانی ختم ہو جاتا ہے جگہ پہ پہنچنے کے بعد اور اس کو بیک اپ چاہیے تو بیک اپ کے لیے، اور جو 2 باؤزرز ہیں ان کے اندر بھی کیپیسٹی ہے آف فائر ٹینڈر کا پرفارم کرنے کے لیے، ان کے اپنے اندر بھی وہ پمپس لگائے ہوئے۔ تو یہ بڑی ایک خوبصورت تحفہ کراچی کے لیے ہے، اور اس کو اس طرح سے ہم مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی مینٹیننس کاسٹ بھی وفاق دے رہا ہے،
3 साल की। खरीदे भी वफाक ने है, फायर डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार होगा, और जो ये मैंने आपको बताया जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये उसको ओवरसी करेगी। सही। अच्छा गवर्नर साहब ये बताइएगा, जब ये 50 फायर टेंडर्स और जो 2 बाउजेस हैं ये फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर दी जाएंगी, तो क्या उसके बाद फिर चेक एंड बैलेंस का कोई हम देखेंगे सिस्टम देखेंगे कि वो जो गवर्नमेंट है वो चेक करती रहे कि किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जा रहा है? जी मैंने आपसे कहा ना कि चेक एंड बैलेंस तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो जाएगा। ये एसोसिएशंस उसकी मालकी करेंगी, उसे चेक रखेंगी, उसकी मंथली रिपोर्ट्स को सबमिट करेंगी हमें पिक्चर्स के साथ, वीडियोस के साथ, और उसको हमारे जो हम एक अपनी टीम बनाएंगे जो उसकी इंस्पेक्शन करती रहेगी वक्त पे। बहुत गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे जनाब ये 52 फायर टेंडर्स जो कि कराची की आवाम को बतौर तोहफा दिए गए हैं, इनका मुस्तकबिल क्या है और कैसे कराची में जो हम आए रोज़ सुनते हैं जनाब आग लगने के वाक़यात हैं, लेकिन आग अगर ऊपर की मंजिलों में लगी हो तो फायर टेंडर पहुंच नहीं पाती, और अगर फैक्ट्रियों में लगी हो तो गलियां इतनी अजीबो-गरीब और सड़कें इतनी टूटी हुई हैं कि वैसे ही ट्रक घुस नहीं पाता। शफात, अगर आप कभी अंदरून लाहौर की गलियां देखें तो वहाँ पर भी यही डर होता है कि खुदा ना खास्ता कि अगर वहाँ पर ऐसा कोई हादसा हो जाए तो वहाँ पर तो एम्बुलेंस तक नहीं जा सकती, तो किस तरीके से तमाम द सिचुएशन होगी। तो ये भी चीज़ों को देखना जो है, कोई भी शहर कंस्ट्रक्ट करते हुए ये चीज़ों को देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर जी आगे बढ़ते हैं, और अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं 2 बहुत ही प्यारी गुड़ियाओं से, और ये गुड़ियाँ इन्होंने कमाल ही मार का अपने नाम किया है। 2 कमसिन बहनें, दुनिया में भी एक साथ आई थी और कामयाबी की मनाजिल भी एक साथ तय करी। ट्विन सिस्टर्स है जनाब ज़ारा ज़नोबिया। उम्र इनकी अभी सिर्फ और सिर्फ 10 साल है, लेकिन PL 900 नामी सर्टिफिकेट हासिल करके ये दोनों बहनें ज़ारा और ज़नोबिया जो है ये पाकिस्तान की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स बनने का एजाज अपने नाम कर चुके हैं। जी जनाब, ये PL 900 जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की जो कोर एप्लीकेशंस हैं उनके हवाले से है कि आप मिसाल के तौर पे जितनी भी पावर ऐप्स हैं, पावर BI है, पावर ऑटोमेट है, और इस तरह की जो पावर ऐप्स हैं माइक्रोसॉफ्ट की, ये उनके हवाले से फोकस करता है कि आप वो ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं। तो वो सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली ये जनाब हमारी यंगेस्ट ट्विन्स हैं, और इन्होंने सारी जो अपनी कामयाबी है इसका सेहरा अपने वालिदैन को दिया है। तो मेरे ख्याल में हम अब उनको ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम उनका मौक़िफ़ या उनको शो में लिए बगैर ही हम कह दें कि जी उन्होंने कामयाबी की सेहरा दी, आगे बढ़ते नहीं, क्योंकि हमने भी तो इनसे मिलने से पूछना है कि इनके वालिदैन को क्या खिलाते रहे शफात। यस, ये बहुत ज़रूरी। तो जनाब सबसे पहले आपको जनाब बताते चले, दोनों प्यारी प्यारी गुड़िया ज़ारा और ज़नोबिया ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। तो पहले तो आप दोनों को जी थैंक यू वेरी मच, आप दोनों हमारे शो में आई, हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ज़रा बताइएगा कि आप में से ज़ारा कौन है, ज़नोबिया कौन है, और कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? मैं ज़ारा हूं, मैं ज़नोबिया। अच्छा, ये अब कैसे पता चलेगा कि ज़ारा कौन है? ज़ारा हाथ खड़ा करे। मेरे पास डार्क ब्लू ग्लासेस, के पास लाइट। ठीक है। अच्छा ज़ारा मुझे बताओ, माशाल्लाह से आप यंगेस्ट सॉफ्टवेयर जी जनाब प्रोफेशनल्स आप हैं दोनों, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ, कब से आप लोग तैयारी कर रहे थे? हमें पहले से इंटरेस्ट था, लेकिन हमें और इंटरेस्ट हुआ जब लॉकडाउन आया, फिर बाबा घर पर काम करना शुरू करे, और फिर बाबा पावर प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत बोलते थे अपनी मीटिंग्स के अंदर। तो हम लोगों को हम लोग का दिल चाहता है कि हम लोग भी समझेंगे कि क्या होता है। और फिर जब बाबा ने हमसे पूछा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो फिर बाबा ने हमें बताया क्या होता है, और फिर हम लोगों को एक्सरसाइज दी, लिंक्स दिए, वीडियोस दी, डॉक्यूमेंटेशंस दी और एक्सरसाइज दी, ताकि हम लोग उसी को समझें। इनक्रेडिबल। तो आपने बाबा को बताया नहीं कि ये हमारी मतलब हम यहाँ पावर ऐप्स के ऊपर काम करना शुरू हो जाएं? अभी तो हम नन्ही मुन्नी सी हैं, इतनी क्यूट सी हैं, प्यारी सी हैं, हमें आप छोड़े कि हम अपने कंटेंट बनाएं। जो आजकल सारे बच्चे कहते हैं ना मैं यूट्यूबर बनूंगा, हर बच्चे को पूछो कहता है मैं यूट्यूबर बन रहा हूँ। तो आप लोगों ने नहीं कहा कि हम भी यूट्यूबर बनेंगे? आप छोड़े, आप हमें किन कामों में लगा रहे? नहीं, हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है। गुड, दैट्स इनक्रेडिबल बाय द वे। तो वैसे बड़े होकर बनना क्या? हाँ, बड़े होकर बनना क्या? बड़े होकर Future is too far to discuss, but I would like to utilize technology in any field I choose. वाओ, ठीक है। और जो दूसरी बहन है जनाब, जो ज़ारा है, वो क्या बनना चाहती है? ज़ारा ये And we would also like to continue our computer studies, and I'd like to contribute positively to the society. Contribute positively towards the society. ये बड़ा मुझे नपा तोला जवाब है,
اور میں دیکھ رہا ہوں یہ جو ابا جی پیچھے بیٹھ کے لقمے دے رہے ہیں نا, شفاعت یہ انہی کی کارستانی لگ رہی ہے. ابا جی ایگزیکٹلی یہ ابا جی کی ہی کارستانی, کیونکہ دیکھیں پورے لاک ڈاؤن میں پیرنٹس یہی کہتے ہیں جی ہمارے بچوں کی پڑھائی بہت متاثر ہوئی ہے, ہمارے بچے بہت پیچھے چلے گئے. تو اس میں ایسے زارا زنوبیہ کے فادرز پیرنٹس جیسے بھی پیرنٹس ہیں جنہوں نے اس پورے لاک ڈاؤن کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے انہوں نے لوگوں کو کر کے دکھا دیا. ویسے شفاعت میں دیکھ رہی ہوں زارا نے نا جو ریڈ کلر کی گلاسز ہے وہ آپ کی ٹائی سے میچ کر رہے ہیں, اور جو زنوبیہ جو ایگزیکٹلی میرے ساتھ فریم میں نظر آ رہی ہے اس سائڈ پہ, ہاں انہوں نے بلو کلر کی گلاسز پہنے ہوئے. اچھا مجھے یہ بتاؤ بچوں, ابھی تو آپ نے لاک ڈاؤن میں یہ کارنامہ سر انجام دے دیا ہے, آگے اب آپ لوگوں کا کیا پلان ہے کہ آپ لوگوں نے اسی سال, کیونکہ یہ 2020 کا آپ کا مارکا تھا, 2021 میں میرے بچوں آپ لوگوں نے کیا سوچا ہوا ہے؟ آواز پوچھیں what you want to do next. More certification. More certification. More certifications and what else? Continue in. That's very good. اچھا میں چاہوں گا کہ وہ سارے پیرنٹس جو دیکھ رہے ہیں, آپ نے پورے لاک ڈاؤن میں جناب گھر کے صوفے پہ بیٹھ کے نیٹ فلکس ہضم کیا ہے اور امیزون پرائم آپ پی گئے ہیں, لیکن اس قسم کے پیرنٹس سے آپ ذرا جو ہے تھوڑا سا سبق لیں اور اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ, اپنے بچوں کی دوسری ایکٹیویٹیز پہ فوکس کریں. You will have surprises. اور آلسو میں زارا زنوبیہ بچوں آپ دونوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ 10 سال کی عمر میں تو بچوں کو جو موسٹلی جو آپ شوق ہوتا ہے یا تو پہلے گڑیوں سے نکل کے میک اپ کا شوق ہو جاتا ہے, لیکن آپ لوگوں کا جو شوق ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا شوق ہے. سو آپ کی فرینڈز کیسے رسپونڈ کرتی ہیں جب آپ ماشاء اللہ سے دونوں بہنیں اتنی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بڑی تیز ہوتی جا رہی ہیں, ٹیک سیوی بن گئی دونوں اب تو. Reading and swimming and cycling. اور آپ کی فرینڈز کیسے دیکھتی ہیں ان سب چیزوں کو؟ Do they do the same thing or they do different? They do different. They play video games. Incredible جی and amazing. تھوڑی I'm sorry تھوڑی آواز جو ہے وہ یہاں شیکی ہے تو اس لیے مجھے انٹرپریٹ کرنا پڑا ہے. It's absolutely fine. It's absolutely fine. اور ہم چاہتے تھے کہ آپ بھی ہوں بیچ میں فریم میں, لیکن بڑا مزہ آئے گا, لیکن obviously بڑا وہ ہو جائے. آنے آ سکتے ہیں میرے خیال سے زنوبیہ اور زارا کے آ کے کھڑا ہو سکتے ہیں, آ کے ہمیں ویو کر سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو دکھا دیں جناب کہ ان کے والد صاحب کی پکچر بھی جو اپنی بچیوں پہ خفیہ ہاتھ ہلا دیں. ہاں خفیہ. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ جناب. زارا اور زنوبیہ پاکستان کی وہ خوبصورت برائٹ شائننگ سٹارز جو کہ اب انشاءاللہ مزید سرٹیفکیشنز لے کے مزید زبردست ایگزامز دے کے پاکستان کا نام روشن کریں. اور سے بات آپ نے نوٹ کیا ان بچوں کی ہابیز کیا تھیں؟ اچھا وہ ریڈنگ بھی کرتی تھیں لیکن ساتھ میں ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی تھیں. وہ سائیکلنگ بھی کر رہی ہیں, وہ سوئمنگ بھی کر رہی ہیں, اور وہ ساتھ میں تمام تو چیزیں کر رہی ہیں. بچیاں بہت اچھی, ماں باپ نے ان کو بالکل صحیح لین میں جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے. بہت شکریہ جی. زنوبیہ زارا ہمارے ساتھ موجود تھی. اب آگے بڑھتے ہیں اور اب ایسی خبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس نے ایکچولی لوگوں کو کافی زیادہ ڈرا بھی دیا ہے کہ ہاؤ کم اٹس پاسبل, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک ٹک ٹاکر جو کہ قتل کا ملزم ہے جناب وہ جیل میں موجود ہے, ٹک ٹاک کے ویڈیوز بنا رہا ہے. قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں لیکن تھوڑے سے ڈھیلے بھی ہوتے ہیں. ڈھیلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو قتل کا ملزم ہے وہ جیل میں بیٹھ کے ٹک ٹاک بنا رہا ہے اور ایک ٹک ٹاک سٹار بن چکا ہے. اور اب سوال یہ ہے کہ جناب وہ کیسے جو ہے وہ جیل کے اندر بیٹھ کے یہ ٹک ٹاک یوز کر رہا ہے اور پاپولر ہوا ہوا ہے. بیورو چیف ملتان جو ہے جناب وہ یاسر شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود. شیخ صاحب یہ کیسے ہوا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے بندہ, کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا, کیسے جیل میں اس کے پاس موبائل پہنچ گیا؟ جی شفاعت, یہ ایک المناک صورتحال کی طرف انڈیکیشن کرتی ہوئی ایک ٹاپ سٹوری رہی ہے, اور اس میں جو قتل کا ملزم ہے بابر علی عرف مرغی, یہ نہ صرف ایک قتل بلکہ اس پہ ایک قتل سمیت 7 دیگر ایف آئی آرز بھی موجود ہیں. اور صورتحال کچھ یوں رہی کہ چونکہ بخشی خانہ بنیادی طور پہ سب جیل کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے, یہ جو ٹک ٹاک فائنڈرز یہ صاحب جو مشہور ہوئے بابر علی عرف مرغی صاحب, یہ ہمیشہ اپنی پیشیوں کے دوران ٹک ٹاک بنا کے جو بخشی خانہ جو سب جیل ہے وہاں سے اپلوڈ کرتے رہے اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا. صورتحال کا انکشاف یہ ہوا کہ جب ان کی ہتھکڑی لگی جو ویڈیوز وائرل ہوئی تو اس کے اوپر فیضل حسین چوہان صاحب بھی جو ہے انہوں نے انکوائری ایک رپورٹ 24 گھنٹے میں لاک کرنے کے لیے کہا. وہ انکوائری رپورٹ کی فائنڈنگز بھی جو ہے سبمٹ ہوئی, تو اس کے مطابق جو ہے یہ انکوائری سامنے رپورٹ آئی کہ ویڈیوز دیکھنے نا آئی ایم کرنجنگ ٹو ڈیتھ. میں ان کی ویڈیوز دیکھنے مجھے گھن آ رہی ہے اور مجھے اپنے سسٹم کو دیکھ کے افسوس ہو رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے. جیسے بھی آپ نے بتایا کہ قتل کا ملزم ہے جس پہ 7 مزید ایف آئی آر ہیں, بڑے آرام سے وہ آ رہا ہے اور وہ فلانٹ کر رہا ہے جناب کہ میں ملزم ہوں تو ہاں اور میرا اپنا ٹیک ہے.
تو یہ مطلب یہاں پہ پولیس سے پوچھ گچھ نہیں کی کہ کیسے کیسے پاسبل ہو سکتا ہے. اور آپ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے جیل میں, تو بہت بڑا کرائم ہے اٹسیلف. دیکھیے مدیحہ, اس میں جو ان کا جو انکوائری رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے اس کے اکارڈنگ جو اس سب جیل کے جو گارڈز ہیں ان کے خلاف جو ہے سی سی پی او ملتان کو کارروائی کے لیے کہا گیا ہے. لیکن اگر اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں پاکستان کی 114 جیلیں اور اس میں جو ہے 80,000 کے قریب قیدی, اور صورتحال اس قدر خوفناک ہے, اور اسپیشلی پنجاب میں یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے کہ پنجاب کی جیلوں میں منشیات, گردہ, ہر چیز جو آپ کو باہر شاید اتنی آسانی سے میسر نہیں ہو سکتی, وہ آپ کو ود ان دا پریمیسز آف جیل میسر ہے. افسوس ہے جی ایسے سسٹم پہ شیخ صاحب, اور امید کرتے ہیں اس معاملے پہ اگر فیاض الحسن چوہان صاحب نے نوٹس لیا تو نوٹس سے کوئی گڑبڑ بھی پیدا ہوگی, اور ذرا یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں یہ اپنی ذرا حدود میں بھی رہیں گے. بہت شکریہ جی. یاسر شیخ صاحب بیورو چیف ملتان ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین و حضرات ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج شفاعت ہم ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو نا لیاری لے چلیں گے, اور لیاری میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کس قدر ٹیلنٹ پایا جاتا ہے, چاہے وہ کراٹے کا ٹیلنٹ ہو, چاہے وہ فٹ بال کا ٹیلنٹ ہو, چاہے وہ جو ریپرز ہمارے پاس چھوٹے آئے تھے لیاری کو. شفاعت آپ کو یاد ہے ایک بار ہمارے شو میں بالکل شروع میں جب ہمارا شو شروع ہوا تھا تو لیاری سے ہی ایک بہت چھوٹے سے ینگ بیکر بھی آئے تھے جنہوں نے ہمارے لیے بڑا زبردست, بڑا مزیدار قسم کا فونڈنٹ کیک بھی تیار کیا تھا. سو یو نیم اٹ اینڈ لیاری آلریڈی ہیز اٹ. پاکستان کا ٹیلنٹ ہیڈ کوارٹر ہے جناب لیاری, اور اس حوالے سے ہم نے ایک اب جو کراچی میں لیاری میں جو نیا ایک آج ہم آپ کے سامنے ٹیلنٹ لا رہے ہیں کراٹے کا, اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کیا. بالکل ککری گراؤنڈ میں جی اسپیسیفکلی یہ جو کراٹے کی تیاری کرائی جا رہی ہے, اور فیس اتنی کم ہے, اور نہ صرف یہ کہ کراٹے کی تیاری کرائی جاتی ہے بلکہ ان کی تعلیم پہ بھی خاص توجہ دی جا رہی ہے. اس حوالے سے رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. نقاب میں ہیرے جیسے بچے ملک و قوم کا نام روشن کیے ہوئے ہیں, اور ان کو مارشل آرٹ کی تربیت دینے کا سہرا کراٹے ماسٹر عبدالحمید بلوچ اور ان کے شاگردوں کے سر جاتا ہے. فیس بہت ہی معمولی, اور اس میں بھی زبردست رعایت دی جاتی ہے. بیٹیاں یہاں آتی ہیں کراٹا سیکھنے کے لیے, اور میں یہاں کے ماحول سے بہت زیادہ سیٹسفائی ہوں. کراٹے کی یہ ورزشیں آسان نہیں. نقاب کراٹے سینٹر میں شام 7 بجے سے 10 بجے تک تربیت لیتے یہ بچے متوسط طبقے کے ہیں, جن میں سے بیشتر اپنے گھر کے کفیل بھی ہیں. میں نے نیشنل لیول, نیشنل چیمپئن شپ, انٹر پروفیشنل گیمز, نیشنل گیمز اور انٹر یونیورسٹی پہ گولڈ, سلور اور بہت سارے میڈلز حاصل کیے. میں نے اسلام آباد میں قائد اعظم گیمز میں گولڈ لیا ہے. میں پاکستان نیشنل کراٹے ٹیم کا پلیئر ہوں اور کئی بار پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکا ہوں, جس میں نے سری لنکا میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل حاصل کیا, اور حال ہی میں نیپال میں جو ساؤتھ ایشین گیمز ہوئی تھی اس میں بھی پاکستان کے لیے گولڈ میڈل حاصل کیا. یہاں نوجوان بنے فعال اور مضبوط, منفی سرگرمیوں کو شکست, خود اعتمادی, نظم و ضبط اور برداشت کا مادہ پیدا کرنے اور مستقبل میں ان کو فخر پاکستان بنانے کے لیے کوشاں ایسے ادارے بلا شبہ خدمت کی اعلیٰ مثال ہیں. تو ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ آف نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کراٹے ڈو کے جو عبدالحمید صاحب یہاں پر موجود ہے. ماسٹر جی السلام علیکم جی, ویلکم ٹو باخبر سویرا. سب بہت مبارک ہو, آپ نے تو بڑا کمال کام کر دیا, نہ صرف لیاری کے بچے بلکہ کراچی بھر سے بچے مستفید ہو رہے ہیں آپ کے انسٹیٹیوٹ میں. ہم تو اتنا یوزڈ ہو چکے ہیں, ہمیں تو فیل بھی نہیں ہوتا ہم کچھ کر رہے ہیں. واقعی میں بالکل بالکل جی. پہلے تو مجھے بتائیں یہ کراٹے کا ٹیلنٹ جو ہے یہ کتنا ہے اور کتنے بچوں کا انٹرسٹ ہے, کیونکہ میں نے اتنی تعداد میں کبھی بھی جلوس نہیں دیکھا جو پورے کا پورا مل کے کراٹے کی پریکٹس کر رہے ہیں. نہیں یہ میں آپ تھینکس ادا کروں گا آپ کے چینل کا, آپ لوگوں نے کوریج کی اس کی. لوگ بلیو نہیں کرتے کہ واقعی اتنے ہیں, تو ہم نے کہا کہ راؤنڈ تک لاکھ مشکل 20 کسی کلاس میں ہوتے ہیں, بہت ہو 15, اس سے زیادہ لوگ نہیں افورڈ نہیں ہوتے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں 300-400 بچہ اکٹھے پریکٹس کر. اس میں تھینکس ادا کروں گا پیرنٹس کا بھی, لوگوں نے ریئلائز کیا, کیونکہ وہ جو سیزن آج کل کووڈ کے چل رہا ہے, فیسلٹیز تو اسکولوں میں ہے ہی نہیں, بلڈنگز کے اندر اسکول ہیں, یہ ایک فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ تفریح بھی ہے ان کی. میں دیکھ رہی تھی بچوں کی بھی بہت بڑی تعداد آپ کے پاس موجود ہے, تو بچیوں کی اسٹرینتھ آپ کے پاس کتنی ہے؟ نہیں بچیاں اس وقت 20 کے قریب ہیں. 20 کے قریب. بڑے میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں پیرنٹس کا کہ انہوں نے اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے, کیونکہ لیاری کا ایک نام
वो दूसरे वाले से। सर इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग जब आप बच्चों को दे रहे होते हैं और तकरीबन एक तरह से देखा जाए तो आप मुफ्त तालीम दे रहे हैं, एक मुफ्त तरबियत दे रहे हैं, सो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है आप लोगों के लिए? अल्लाह का करम है, बस कुछ नहीं है। अल्लाह का करम बेशक है, आपकी एफर्ट भी है। और डेफिनेटली हम देखते हैं कराटे ना एक स्टेटस सिंबल भी है। मेरा बच्चा कराटे कर रहा है, कितने रुपए देने के? 25,000 रुपए भरते हैं जी महीने के या साल के, 6 महीने के, जितने भी। आप कितनी फीस चार्ज करते हैं? 25,000 तो हमने ख्वाब में सुने होंगे। हमारी हार्डली ओपन 400 और डेली क्लास होती, ये भी 400 मतलब महीने के 400 रुपए महीने के। अच्छा, उसमें भी 50% स्कॉलरशिप हमने दी हुई है, मतलब 200 वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे। मतलब 200 में से बाद अच्छी सब्जी नहीं आती। मैं चाहूंगी मासा प्लीज आपके साथ जो आपके होनहार तलबा आए हैं हमारे इंट्रोडक्शन करवाएगा इनसे। ये शहबाज खान है, ये साउथ एशिया में उसने जूनियर में गोल्ड मेडल लिया। इनक्रेडिबल, सही, कोई शक नहीं। और उसके अलावा इतने से आए थे ये। अच्छा, इतने से अभी जब माजी की तो शहबाज कहाँ जा चुके हैं जनाब? पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए जापान जा चुका हूँ, ओके, और श्रीलंका, और हाल ही में जो नेपाल में जो साउथ एशियन गेम्स हुई थी उसमें जिसका आपने कोट भी पहना हुआ है, साउथ एशियन गेम्स का, उसमें मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था। इनक्रेडिबल। किसको हराया आपने गोल्ड मेडल? सेमीफाइनल में हमारा हुआ था बांग्लादेश के साथ, फिर उसके बाद श्रीलंका, देन नेपाल के साथ हमारी फाइट हुई थी। दैट्स इनक्रेडिबल। तो कितने अरसे से कराटे कर रहे हैं? कराटे तो आप देख ले, जब हम पैदा हुए थे तब से कर रहे, क्योंकि हमने जब सोच में आया था तब से कर रहे। जितना वक्त हमने घर पे गुजारा उतना ही हमने क्लब में गुजारा। 2009 से मैं कराटे कर रहा हूँ। और इनके बारे में बताइएगा, अमीर के बारे में, अमीर आप अपने बारे में बताइएगा। मैंने कराटे 5 साल पहले स्टार्ट किया था, छोटा सा ही था मैं भी, टीवी में देख के शौक हुआ कि कराटे करना है, तो इस वजह से। सही। और अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स अपने नाम किए हैं? मैंने सिंध गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है, वाओ, और हाल ही में नेशनल गेम्स हुई थी उसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। दैट्स इनक्रेडिबल। तो जनाब नेशनल गेम्स जो पेशावर में हुए 33वें नेशनल गेम्स, उनमें उसके ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और हमारे साथ साउथ एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट मौजूद है। सर कितना टाइम देना पड़ता है एक बच्चे को इतनी अचीवमेंट करने के लिए? सर हमने तो अपनी लाइफ दी हुई उनको। क्या बात। और ये अचीवमेंट ये है कि ये सिंध के अंदर वाहिद ये हमारा क्लब है जिसके 12 खिलाड़ी वापडा में रोल के ऊपर है, बिल्कुल पे ले रहे हैं। और हमारा बेसिकली अचीवमेंट यही है कि खिलाड़ी खेलने के बाद अगर किसी डिपार्टमेंट में चला जाता है तो उसका घर का सहारा भी हो जाता है। और उसके साथ मेरा जो फोकस मेन रहा है, एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन। आप कौन सी क्लास में अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बच्चे बताइए? जी मैंने अभी हाल ही में इंटर किया है और अभी नेक्स्ट मेरा प्लान है बीकॉम करने का उसमें। तो कितना टाइम देना पड़ता है? मतलब तुमने अपने पढ़े है और आपने साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, इसके लिए भी ऑफ कोर्स टाइम चाहिए। सबसे मेन इशू यही होता है कि हमने एजुकेशन भी साथ लेके चलना है और स्पोर्ट भी, तो उसके लिए बेसिकली टाइम, जो स्पोर्ट का जो टाइम है मैक्सिमम 3 से 4 आवर्स हमें लाजमी देना 3 से 4 घंटे रोजाना। सर 3 से 4 घंटे काफी होते हैं एक बंदे के लिए कराटे में एक्सेल करने के? सर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पे क्रिकेटर 8-8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरा काम नहीं कर रहे। सर बात ये है कि इन्होंने स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना, आईटी है, लैंग्वेज है, उसके बाद उसने कराटे करना है ना। अगर हम उसको 6 घंटे कह दें कि करें तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। इवन के बाकी 4 घंटे भी इतना कुछ करके जो 4 घंटे। आप कौन सी क्लास में हो? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, आप फर्स्ट ईयर में हो। और आप कितना टाइम कराटे को देते हो और फिर कितना टाइम पढ़ाई को देते हो? पढ़ाई तो यही कि सुबह से पढ़ाई लास्ट के 3 आवर्स बचते हैं दिन के, उसमें कराटे। दोनों के अम्मा पापा मुतमईन है कि हाँ चलो अपना मतलब कराटे में भी तुम दुनिया में नाम रोशन कर रहे हो और साथ में पढ़ भी रहे हो? जी जी बिल्कुल प्राउड फील करते हैं। पेरेंट्स तब प्राउड फील करते हैं जब उनका बेटा सामने टीवी पे लाइव आ रहा हो। तो जब मैं जीत के आ रहा था तो अपने आपके माँ बाप को हाथ दिला देते हैं। जब मैं जीत के आ रहा था तो बहुत ज्यादा प्राउड कर रहे थे, मुझे लेने भी आए थे, बाकायदा रिसीव भी करने आए थे। तो वो मूवमेंट बहुत मजेदार होता है कि फखर की बात है जनाब, आप लोग तालीम में भी काम कर रहे हैं, तालीम भी हासिल कर रहे हैं, आपकी खेलों की सरगर्मियां भी जारी हैं, और ये वो मॉडल है जनाब जो कि बाहर की मुहज्जब दुनिया में राइज है। और अच्छी बात है कि कराची के इलाके लियारी में भी ये मॉडल ककरी ग्राउंड में राइज है। लोग आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कराटे सीख रहे हैं। लेकिन अब आपसे इजाजत चाहते हैं, सारा मेन टैलेंट अगर देखे तो अक्सर लियारी से उठा रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप आए और आप इतना जबरदस्त आप काम कर रहे हैं। सो अल्लाह पाक आपके काम में बरकत डाले। सो प्राउड ऑफ यू एंड वी आर सो ऑनर्ड टू हैव यू। थैंक यू जनाब। इंशाल्लाह जनाब अब आप लोगों से इजाजत जाने का वक्त हो जाता है। शफात अली और मध्य नकवी को दीजिए इजाजत। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code
Then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.